یہ 1886 کی بات ہے۔ جرمنی کے ایک ماہر ادویات فارماکولوجسٹ لوئس لیوین نے تاریخ میں پہلی بار ایک خاص کیکٹس پر باقاعدہ ریسرچ کو شائع کیا۔ اس کیکٹس کو بعد میں اسی کے نام پر اینہلونیم لیوینی رکھا گیا۔ سائنسی دنیا کے لیے یہ ایک نیا پودا تھا، لیکن پرانی مذہبی روایتوں اور میکسیکو امریکی جنوب مغرب کے مقامی لوگوں کے لیے مگر یہ ایک پرانا ساتھی تھا۔ بلکہ صرف ساتھی ہی نہیں، ان کے لیے یہ ایک مقدس چیز تھی۔ قدیم دور کے ایک ہسپانوی سیاح کے لفظوں میں، وہ ایک کیکٹس کھاتے ہیں جسے وہ پیوٹے کہتے ہیں اور اسے ایک دیوتا کی طرح پوجتے ہیں۔ ان لوگوں نے اسے دیوتا کیوں سمجھا؟ اس کی وجہ تب واضح ہوئی جب مشہور ماہرین نفسیات جیسے جینش، ہیولا کیلس اور ویئر میچل نے اس میں موجود ایکٹیو انگریڈینٹ میسکلین پر تجربات کرنا شروع کیے۔ سچ یہ ہے کہ ان سائنسدانوں نے اسے پوجا تو نہیں، مگر سب ایک بات پر متفق تھے کہ میسکلین ایک عجیب، طاقتور اور منفرد دوا ہے۔ اگر صحیح مقدار میں یہ دوا کسی انسان کو دی جائے تو یہ شعور کو، کانشسنس کو بہت گہرائی سے تبدیل کرنے والی ہے اور دوسری ادویات کی نسبت کم نقصان دہ، کم ٹاکسک ہے۔ میسکلین پر تحقیق لیون اور ہیولا کیلس کے دور سے لے کر اب تک کچھ نہ کچھ ہوتی رہی۔ کیمسٹری کے ماہرین نے اس دوا کا مؤثر کیمیکل الکلائٹ نہ صرف الگ کیا بلکہ اسے لیبارٹری میں سنتھسائز بھی کیا۔ اب اس کی پیداوار ریگستانی کیکٹس پر منحصر نہیں رہی۔ دماغی بیماریوں کے ماہرین ایلینسٹس نے خود پر یہ دوا استعمال کی تاکہ وہ اپنے مریضوں کے ذہنی عمل، مینٹل پروسیسز کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ ماہرین نفسیات نے بھی کچھ خاص حالات میں محدود افراد پر اس کے نمایاں اثرات کا مشاہدہ کیا۔ نیورولوجسٹس اور جسمانی نظام کے ماہرین فزیولوجسٹس نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ دوا مرکزی عصبی نظام یعنی سینٹرل نروس سسٹم پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے، اور کم از کم ایک فلسفی، پروفیشنل فلاسفر نے اس لیے یہ دوا لی کہ شاید اسے ان پرانے سوالات کو سمجھنے میں مدد مل سکے جو صدیوں سے انسان پوچھ رہا ہے، جیسے کہ دماغ اور شعور کا آپس میں کیا تعلق ہے، انسانی ذہن کا، ہیومن مائنڈ کا نیچر میں کیا مقام ہے۔ یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہا یہاں تک کہ 2-3 سال پہلے ایک نیا اور شاید بہت اہم انکشاف سامنے آیا۔ اصل میں وہ حقیقت تو کئی دہائیوں سے سب کے سامنے تھی، مگر کسی کا اس طرف دھیان نہیں گیا۔ ایک نوجوان انگریز ماہر نفسیات جو اس وقت کینیڈا میں کام کر رہا ہے کو یہ بات محسوس ہوئی کہ میسکلین اور ایڈرینالین کے کیمیائی اجزاء میں بہت گہری مشابہت ہے۔ مزید تحقیق کی تو پتہ چلا کہ لائسرجک ایسڈ جو ایک طاقتور ذہنی دھوکہ دینے والا مادہ ہے، ہلوسینیجن ہے اور ارگٹ نامی ایک پھپھوندی سے حاصل ہوتا ہے، اس کا بھی کیمیائی رشتہ انہی اجزاء سے ہے۔ پھر یہ بھی دریافت ہوا کہ ایڈرینوکروم جو ایڈرینالین ٹوٹنے پر بنتا ہے وہ بھی ویسے ہی اثرات پیدا کرتا ہے جیسے میسکلین میں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ایڈرینوکروم شاید انسان کے جسم میں خود بخود بنتا ہے، یعنی ممکن ہے کہ ہم سب کے جسموں میں ایک ایسا کیمیکل قدرتی طور پر بنتا ہو جو بہت ہی معمولی مقدار میں شعور، کانشسنس کو بڑی گہرائی سے بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس دوا کے استعمال سے ہونے والی کچھ تبدیلیوں میں کچھ وہ علامتیں بھی شامل ہیں جو 20ویں صدی کی سب سے نمایاں دماغی بیماری شیزوفرینیا میں دیکھی جاتی ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا ذہنی بیماری کی اصل وجہ کیمیائی خرابی ہے، اور کیا یہ کیمیائی خرابی ذہنی دباؤ، سائیکولوجیکل ڈسٹریس کی وجہ ایڈرینل گلینڈ پر اثر ڈالتی ہے؟ فی الحال یہ کہنا جلد بازی ہوگی، لیکن یہ خیال اب تحقیق کی طرف توجہ دلا رہا ہے۔ ماہرین حیاتی کیمیا، بائیو کیمسٹس، نفسیات دان اور ذہن و دماغ کے ماہرین، سائیکالوجسٹ اس سلسلے کی تحقیق میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے لیے حالات کچھ یوں بنے کہ بہار 1953 میں بھی اس تحقیق کے راستے پر آ گیا۔ ان محققین میں سے ایک کسی کام سے کیلیفورنیا آیا تھا اور 70 سال کی تحقیق کے باوجود اس کے پاس ابھی بھی میسکلین سے متعلق ذہنی مشاہدات کا بہت ہی محدود مواد تھا۔ وہ مزید ڈیٹا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں بھی وہیں موجود تھا اور خود کو ایک تجرباتی نمونہ بنانے کے لیے تیار
بلکہ خوش۔ ایک روشن مئی کی صبح میں نے پانی کے آدھے گلاس میں حل کیے گئے میسکلین کی 0.4 گرام مقدار پی لی اور اثرات کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ ہم انسان ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے پر اثر ڈالتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان تنہا ہوتا ہے۔ شہید ایک ساتھ میدان میں جاتے ہیں مگر تنہا مصلوب ہوتے ہیں۔ محبت کرنے والے ایک دوسرے میں ضم ہونے کی کوشش کرتے ہیں مگر ان کے اندر کے جذبات جدا ہی رہتے ہیں۔ ہر انسان کا جسمانی وجود اسے تنہا محسوس کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ احساسات، خیالات، خواب، نظریات سب ذاتی ہوتے ہیں اور صرف علامتی زبان یا اندازے سے دوسروں تک پہنچائے جا سکتے ہیں۔ ہم تجربات کے بارے میں معلومات تو بانٹ سکتے ہیں لیکن وہ تجربے کبھی نہیں بانٹ سکتے۔ ہر انسانی معاشرہ، خاندان سے لے کر قوم تک، جزیرے جیسے الگ الگ ذہنوں پر مشتمل ہے۔ زیادہ تر ذہن ایک دوسرے سے کافی ملتے جلتے ہیں، اس لیے ہم کسی حد تک دوسروں کے دکھ یا خوشی کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہم دوسروں کے دکھ سن کر اپنے دکھ یاد کرتے ہیں اور ہمدردی کرتے ہیں، مگر بعض ذہنوں کے درمیان کوئی تعلق ہی نہیں بنتا۔ دماغ اپنی دنیا خود بناتا ہے۔ پاگل یا غیر معمولی ذہین لوگ، جینیس لوگ، ایسی ذہنی دنیاؤں میں رہتے ہیں جن کا عام انسانوں کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ان کی باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی کیونکہ وہ تجربات بالکل مختلف دنیاؤں سے ہوتے ہیں۔ خود کو دوسروں کی نظر سے دیکھنا ایک بہترین خوبی ہے، لیکن اس سے بھی اہم یہ ہے کہ ہم دوسروں کو ان کی نظر سے دیکھ سکیں۔ مگر اگر دوسرا شخص بالکل مختلف ذہنی دنیا میں رہتا ہو، جیسے پاگل یا کوئی صوفی یا تخلیقی شخصیت، تو ہم کیسے سمجھیں؟ مثال کے طور پر ایک عام انسان پاگل پن کی اصل کیفیت کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ یا کوئی عام انسان ولی، روحانی شخص یا موسیقی کے جینیس جیسے باخ کی ذہنی دنیا میں کیسے جا سکتا ہے؟ یا جسمانی لحاظ سے خاص مزاج رکھنے والا شخص کسی بالکل مختلف جسمانی اور ذہنی مزاج والے شخص کے احساسات کیسے محسوس کرے گا؟ ایسے سوالات رویوں کی نفسیات، بیہیویئرزم ماننے والوں کے لیے بے معنی ہیں، لیکن جو لوگ جانتے ہیں کہ ہر تجربے کا ایک اندرونی پہلو، ایک انر ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے، ان کے لیے یہ سارے سوالات حقیقت رکھتے ہیں۔ کچھ حل ہونے والا ہے، کچھ کبھی نہ حل ہونے والا۔ مجھے یقین ہے کہ میں کبھی بھی سر جان فالسٹاف یا جو لوئس جیسے شخص کی کیفیت خود نہیں سمجھ سکتا، مگر مجھے ہمیشہ یہ امید رہی ہے کہ شاید ہپنوسس، آٹو ہپنوسس، میڈیٹیشن یا کسی خاص دوا کے ذریعے میں اپنی شعور کی حالت بدل سکوں اور اس قابل ہو سکوں کہ روحانی، ماورائی یا وجدانی مسٹیکل کیفیت کو اندر سے سمجھ سکوں۔ میسکلین کے تجربات کے بارے میں جو کچھ میں نے پڑھا تھا اس سے مجھے یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ دوا مجھے کچھ گھنٹوں کے لیے ہی صحیح لیکن ولیم بلیک اور اے جیسے شاعروں کی بیان کردہ اس اندرونی دنیا میں لے جائے گی۔ لیکن جو میں نے سوچا تھا وہ نہیں ہوا۔ مجھے لگا تھا کہ میں آنکھیں بند کیے بس لیٹا رہوں گا اور میرے سامنے رنگ برنگی شکلیں، پیٹرن، جیومیٹریز، جواہرات سے سجے عجیب و غریب عمارتوں جیسے مناظر، بہادری سے بھرے کرداروں والے قدرتی مناظر اور ایسی علامتی کہانیاں، سمبولک ڈراماز آئیں گے جو جیسے کسی بڑی سچائی کے ظاہر ہونے کے قریب ہوں۔ لیکن میں نے اپنے ذہنی مزاج، تربیت اور عادتوں کے اثرات کا اندازہ نہیں لگایا تھا۔ میں بچپن سے ہی ایک کمزور تصور کرنے والا، پور ویژولائزر انسان رہا ہوں۔ الفاظ، چاہے شاعری کے خوبصورت الفاظ ہی کیوں نہ ہوں، میرے ذہن میں تصویروں میں نہیں ڈھلتے۔ نیند سے پہلے آنکھیں بند کرنے پر مجھے کوئی خیالی منظر یا تصویریں دکھائی نہیں دیتی۔ جب میں کوئی بات یاد کرتا ہوں تو وہ میرے سامنے کسی واضح منظر یا تصویر کی طرح نہیں آتی۔ اگر میں زبردستی چاہوں تو کل شام کا منظر یا پرانے وقتوں کی کسی جگہ کی جھلک ذہن میں لا سکتا ہوں، لیکن یہ تصویریں نہ واضح ہوتی ہیں نہ ان میں کوئی زندگی یا طاقت ہوتی ہے۔ یہ تصویریں بالکل ویسی ہی ہوتی ہیں جیسے ہومر کے قصوں میں مردوں کی روحیں زندہ انسانوں کے سامنے آتی ہیں، موجود لیکن مدھم اور بے جان۔ ہاں، جب کبھی مجھے بخار ہوتا ہے تب میرا ذہن بہت سی الجھی ہوئی تصویریں بناتا رہتا ہے۔ جن لوگوں کے ذہن میں تصور کی طاقت زیادہ ہوتی ہے ان کے لیے میری اندرونی دنیا بے رنگ، محدود اور بور ہو سکتی ہے، اور یہی دنیا کمزور ہی صحیح لیکن میری اپنی، مجھے لگتا تھا کہ اب مکمل طور پر بدل جائے گی، لیکن جو تبدیلی آئی وہ انقلابی نہیں تھی۔
میسکلین لینے کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد مجھے سنہری روشنیوں کا ایک آہستہ سا رقص محسوس ہوا۔ کچھ دیر بعد چمکتی توانائی کے مرکزوں سے گہرے سرخ رنگ کے دھارے ابھرنے لگے جو مسلسل بدلتے ہوئے خوبصورت نمونوں میں پھیل رہے تھے۔ ایک اور لمحے میں نے آنکھیں بند کی تو بھورے رنگ کی پیچیدہ شکلیں دکھائی دی جن میں سے نیلے رنگ کے مدھم گولے ابھر کر ٹھوس بن جاتے اور پھر آہستگی سے اوپر کی طرف غائب ہو جاتے، لیکن کسی وقت بھی نہ کوئی چہرہ نظر آیا، نہ انسان یا جانور، نہ مناظر، نہ بڑی وسعتیں، نہ جادو جیسے عمارتوں کی تبدیلیاں، نہ کوئی کہانی، نہ علامتیں۔ میسکلین جس دنیا میں مجھے لے کر گئی وہ خیالی دنیا نہیں تھی جو میں نے سوچ رکھی تھی، بلکہ وہ وہی دنیا تھی جو میری آنکھیں کھولنے پر سامنے موجود تھی۔ اصل تبدیلی میرے اندر نہیں بلکہ باہر کی چیزوں کے دیکھنے کے میرے ڈھنگ میں آئی تھی۔ میں نے دوا صبح 11 بجے لی۔ 12:30 بجے میں اپنی اسٹڈی میں بیٹھا ایک چھوٹے سے شیشے کے گلدان کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس گلدان میں صرف 3 پھول تھے۔ ایک مکمل کھلا ہوا گلاب جو ہلکا گلابی تھا اور ہر پنکھڑی کے نیچے تھوڑا سا شوخی سرخی مائل رنگ جھلک رہا تھا۔ ایک بڑا گہرے گلابی اور کریم رنگ کا کارنیشن اور ایک ہلکے جامنی رنگ کا آئرس کا پھول جس کی ٹہنی ٹوٹی ہوئی تھی۔ یہ پھولوں کا مجموعہ کوئی خاص سلیقے یا فیشن کے مطابق نہیں تھا بلکہ بے ترتیب اور عارضی سا تھا۔ اس صبح ناشتہ کرتے ہوئے مجھے اس کے رنگوں کا غیر ہم آہنگ ہونا حیران کن لگا، لیکن اب یہ بات اہم نہیں تھی۔ اب میں صرف ایک انوکھا پھولوں کا گلدستہ نہیں دیکھ رہا تھا، میں وہ دیکھ رہا تھا جو شاید حضرت آدم نے اپنی تخلیق کے دن دیکھا ہوگا۔ ہر لمحے کے ساتھ وجود کا ایک کھلا ہوا ننگا حیرت انگیز معجزہ۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کیا یہ خوشگوار ہے؟ یاد رہے اس تجربے کے دوران تمام بات چیت ریکارڈ کی جا رہی تھی۔ ریسرچر محقق میرے ساتھ تھے، اس لیے مجھے یاد رکھنے میں بعد میں آسانی ہوئی۔ میں نے انہیں جواب دیا، نہ یہ خوشگوار ہے نہ یہ ناخوشگوار ہے، یہ بس ہے۔ کیا یہی وہ لفظ نہیں تھا جو مائسٹر اکہارٹ استعمال کرتا تھا؟ ہونے کی کیفیت، ازنس، وہی وجود، بینگ جو افلاطون پلیٹو کے فلسفے میں ہے۔ لیکن افلاطون نے ایک بہت بڑی غلطی کی۔ اس نے وجود کو تبدیلی، بیکمنگ سے الگ کر دیا اور اسے ریاضی کی ایک خیالی شکل، آئیڈیے سے جوڑ دیا۔ افلاطون بیچارہ کبھی بھی وہ منظر نہ دیکھ سکا ہوگا جیسے میں اس وقت پھولوں کو دیکھ رہا تھا۔ پھول جو اپنی اندرونی روشنی سے چمک رہے تھے اور اتنے بھرپور معنی سے بھرے ہوئے تھے کہ جیسے وہ لرز رہے ہوں۔ وہ کبھی محسوس نہ کر پایا ہوگا کہ گلاب، آئرس اور کارنیشن جو کچھ ظاہر کر رہے تھے وہ صرف یہی تھا کہ یہ جو کچھ بھی تھے وہی تھے۔ سچنس، ایک عارضی وجود جو پھر بھی دائمی زندگی کا عکس تھا، ایک مسلسل فنا ہوتا حسن جو اصل وجود، بینگ کی جھلک تھا۔ چھوٹی چھوٹی انوکھی جزیات جن میں کسی ناقابل بیان مگر بالکل واضح طریقے سے وہ خدائی جوہر، وہ ڈیوائن سورس نظر آ رہا تھا جو تمام وجود کی بنیاد ہے۔ میں پھولوں کو دیکھتا رہا اور ان کی روشنی میں مجھے یوں لگا جیسے وہ سانس لے رہے ہوں، مگر ایسا سانس جو کبھی پیچھے نہ جائے، بس مسلسل بہتا رہے، خوبصورتی سے اور زیادہ خوبصورتی کی طرف، گہرے مطلب سے اور بھی گہرے مطلب کی طرف۔ میرے ذہن میں الفاظ آئے، فضل، گریس اور روپ کا بدل جانا، ٹرانسفیگریشن۔ میری نظر گلاب سے کارنیشن پر، پھر اس کے پر نور پنکھڑیوں سے آئرس کے جامنی جیسے پتھریلے خمدار پتوں پر گئی۔ اسی لمحے مجھے روحانی تجربے، ست چت آنندا یعنی وجود، شعور، مسرت، بینگ، اویئرنس، بلس کا مطلب پہلی بار واقعی سمجھ آیا، نہ صرف الفاظ کی حد تک، نہ صرف دور سے یا اشاروں میں، بلکہ مکمل اور صاف طور پر۔ پھر مجھے ڈاکٹر سوزوکی کی ایک تحریر یاد آئی۔ اس میں ایک نوآموز مانک نے کسی زن خانقاہ سے سوال کیا، بدھ کا دھرما باڈی کیا ہے؟ یہ دراصل ایک اور طریقہ ہے کہنے کا، ذہن، اصل حقیقت، خلا یا خدا کی ذات کیا ہے؟ استاد نے، جیسے مارکس برادران کے فلموں میں ہوتا ہے، جواب دیا، باغ کے نیچے باڑ۔ مانک نے پھر پوچھا، اور جو شخص یہ حقیقت سمجھ لیتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ استاد نے اسے لکڑی سے مارا اور کہا، وہ سنہری بالوں والا شیر ہوتا ہے۔
جب میں نے یہ پڑھا تھا تب یہ بات مجھے صرف ایک عجیب قسم کی بے معنی کہانی لگی، لیکن اب سب کچھ بالکل صاف ہو گیا تھا، جیسے دن کی روشنی، بالکل ویسے ہی جیسے ریاضی کے کسی اصول کو سمجھنا۔ یقیناً بدھ کی دھرما باڈی وہ باڑ تھی، اور ایک ہی وقت میں یہ پھول بھی تھے، اور جو کچھ بھی میری نظر پڑتی وہ سب، بلکہ میری اسٹڈی میں جو کتابیں تھیں وہ بھی اس طرح چمک رہی تھی جیسے پھول، زیادہ شوخ رنگوں کے ساتھ، زیادہ گہرے معنی کے ساتھ۔ لال کتابیں جیسے یاقوت، سبز کتابیں جیسے زمرد، سفید جلد والی کتابیں جیسے سفید جیڈ، ایسی کتابیں جیسے پتھر، عقیق، نیلا پتھر، پیلا ٹوپاس، لاجوردی۔ ان کے رنگ اتنے گہرے اور معنی خیز تھے کہ یوں لگتا جیسے وہ الماری سے نکل کر میری توجہ حاصل کرنے آ رہے ہوں۔ اس لمحے تحقیق کرنے والے ریسرچر نے مجھ سے پوچھا، جگہ کی ترتیب، اسپیٹیل ریلیشن شپس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس سوال کا جواب دینا مشکل تھا۔ سچ یہ ہے کہ کمرے کا منظر تھوڑا عجیب لگ رہا تھا۔ دیواریں اب سیدھے زاویوں پر نہیں تھیں، لیکن یہ بات زیادہ اہم نہیں تھی۔ اصل بات یہ تھی کہ اب جگہ اور فاصلے، ٹائم اینڈ سپیس جیسے تصورات کی اہمیت نہیں رہ گئی تھی۔ میرا ذہن دنیا کو اب کسی اور انداز سے دیکھ رہا تھا، نہ کہ صرف جگہ کے پیمانوں سے۔ عام دنوں میں آنکھ ہمیشہ یہی سوال کرتی ہے، یہ چیز کہاں ہے، کتنی دور ہے، کس کے ساتھ، کس زاویے پر ہے۔ لیکن میسکلین کے اثر میں آنکھ کے لیے سارے سوال بدل جاتے ہیں۔ جگہ اور فاصلے اب دلچسپ نہیں رہتے۔ دماغ اب دیکھتا ہے کس چیز کا وجود زیادہ شدت سے محسوس ہو رہا ہے، کس چیز میں زیادہ گہرے معنی ہیں، کس چیز میں ہستی کیسے بہہ رہی ہے، کیا یہ خاص پیٹرن یا ترتیب میں جڑی ہوئی ہے۔ میں کتابوں کو دیکھ رہا تھا، لیکن یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ وہ کہاں رکھی ہیں۔ جو چیز میرے ذہن پر چھا گئی تھی وہ یہ تھی کہ سب کتابیں ایک زندہ روشنی سے چمک رہی تھیں، اور کچھ میں یہ روشنی زیادہ نمایاں تھی۔ ایسی حالت میں جگہ اور تین جہتیں، 3 ڈائمینشنز کوئی معنی نہیں رکھ رہی تھی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جگہ، سپیس بالکل ختم ہو گئی تھی۔ جب میں اٹھ کر چلا تو بالکل ٹھیک ٹھاک چل پایا۔ چیزوں کا مقام پہچاننے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جگہ، سپیس اب بھی موجود تھی، لیکن اس کی اہمیت ختم ہو گئی تھی۔ میرا ذہن اب پیمائش یا مقام سے نہیں بلکہ وجود اور مطلب سے دلچسپی رکھ رہا تھا۔ جگہ کے ساتھ ساتھ وقت کی اہمیت بھی ختم ہو چکی تھی۔ جب محقق نے پوچھا کہ وقت کے بارے میں کیا محسوس ہو رہا ہے، تو میں نے بس اتنا کہا، ایسا لگتا ہے جیسے وقت بہت زیادہ ہے۔ کتنا ہے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی تھی۔ ظاہر ہے میں اپنی گھڑی دیکھ سکتا تھا، مگر مجھے پتا تھا میری گھڑی اب اس وقت کسی اور دنیا کا حصہ ہے۔ میرا تجربہ ایسا تھا جیسے یا تو وقت کی کوئی حد ہی نہ ہو، یا جیسے میں ایک ابدی لمحے موجود ایٹرنل پریزنٹ میں ہوں، جس میں ہر پل کوئی نئی مکاشفاتی تبدیلی ہو رہی ہے۔ پھر محقق نے میری توجہ فرنیچر کی طرف دلائی۔ کمرے کے درمیان میں ایک چھوٹی سی ٹیبل تھی، اس کے آگے ایک بید کی کرسی اور اس کے آگے ایک میز۔ یہ تینوں چیزیں افقی، عمودی اور ترچھے زاویوں میں ایک پیچیدہ ترتیب بنا رہی تھی، اور یہ ترتیب اور بھی دلچسپ لگ رہی تھی کیونکہ میں اسے جگہ کے، سپیس کے تناظر میں دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ ٹیبل، کرسی اور میز اب ایک فن پارے کی طرح دکھائی دے رہی تھی، جیسے بروک یا جوان گرس کی مصوری، ایک ساکت سٹل لائف منظر جو حقیقت سے جڑا ہوا تھا، لیکن جس میں نہ گہرائی تھی نہ تصویر جیسا حقیقی پن۔ میں اپنے فرنیچر کو اب ایک یوزر کے طور پر نہیں دیکھ رہا تھا، نہ وہ شخص جو کرسی پر بیٹھتا یا میز پر بیٹھ کر لکھتا ہے، نہ ایک فوٹوگرافر یا سائنسدان کی طرح، بلکہ خالص فن دوست کے طور پر، جسے صرف اشکال، فارمز، روپوں اور ان کی بصری ترتیب سے دلچسپی ہو۔ مگر جیسے جیسے میں دیکھتا رہا، یہ فنکارانہ نظر ایک اور درجے پر چلی گئی، جسے میں حقیقت کا روحانی پس منظر، سیکرامنٹل ویژن آف ریئلٹی کہہ سکتا ہوں۔ میں دوبارہ اس جگہ واپس آ گیا جہاں پھولوں کو دیکھتے وقت تھا، ایک ایسی دنیا میں جہاں ہر چیز اندر سے چمک رہی تھی اور ہر چیز میں لامحدود معنی چھپے ہوئے تھے۔ مثال کے طور پر اس کرسی کی ٹانگیں کتنی حیرت انگیز تھی، ان کی نلکی جیسی ساخت کتنی غیر معمولی تھی، ان کی چمکدار ہمواری۔ میں کئی منٹ یا شاید کئی صدیاں صرف ان ٹانگوں کو دیکھتا رہ سکتا تھا۔ نہ صرف میں انہیں اس وقت دیکھ رہا تھا، بلکہ جیسے میں خود وہ ٹانگیں بن گیا تھا، یا یوں کہیے میں خود میں نہیں تھا بلکہ میں ان میں تھا۔ بلکہ اور بھی درست ہوگا یہ کہنا کہ میں شامل ہی نہیں تھا، اور وہ بھی الگ وجود نہ تھے، بلکہ میرا نہ میں، ناٹ سیلف، کرسی کے نہ وہ کو دیکھ رہا تھا۔
جب میں اپنے تجربے پر غور کرتا ہوں تو میں کیمبرج کے مشہور فلسفی ڈاکٹر سی ڈی برڈ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ ہمیں وہ نظریہ سنجیدگی سے لینا چاہیے جو برگسان یادداشت اور حسی ادراکات کے بارے میں پیش کیا تھا۔ اس نظریے کے مطابق دماغ ہو، اعصابی نظام نروس سسٹم ہو یا حواس ہوں، ان کا اصل کام چیزیں پیدا کرنا، پروڈیوس کرنا، کریٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ انہیں مٹانا، انہیں ختم کرنا، ایلیمینیٹ کرنا ہے۔ ہر انسان ہر لمحے یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی کی یادیں یاد رکھ پائے اور کائنات میں جہاں کہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے وہ محسوس کر سکے۔ لیکن اگر ایسا ہوتا تو ہم اتنی زیادہ اور غیر ضروری معلومات سے بھر جانے کی الجھن کا شکار ہو جاتے۔ اس لیے دماغ اور اعصابی نظام کا کام یہ ہے کہ وہ زیادہ تر چیزوں کو بند کر دیں، یعنی صرف وہ معلومات باقی رہنے دیں جو فوری طور پر مفید ہوں۔ اس نظریے کے مطابق ہم سب اصل میں ایک بڑے ذہنی شعور، مائنڈ ایٹ لارج کا حصہ ہیں، لیکن چونکہ ہم حیوانی وجود رکھتے ہیں، ہمارا پہلا کام بچنا اور زندہ رہنا ہے۔ اسی لیے مائنڈ ایٹ لارج کو دماغ اور اعصابی نظام کی ایک چھاننی، ایک ریڈیوسنگ والو سے گزارا جاتا ہے تاکہ صرف وہی تھوڑا سا شعور بچے جو ہمیں اس زمین پر زندہ رہنے میں مدد دے۔ اس محدود شعور کو الفاظ اور زبان کے نظام کے ذریعے ہم دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ انسان زبان سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے اور انسان زبان کا نقصان بھی اٹھاتا ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے تجربات سن اور سیکھ سکتے ہیں۔ نقصان یہ ہے کہ ہم یہی مان لیتے ہیں کہ زبان سے بیان کی گئی محدود حقیقتیں ہی اصل حقیقتیں ہیں، لہٰذا ہم اکثر اپنے تصورات کو اصل حقیقت سمجھ بیٹھتے ہیں، اپنے الفاظ کو اصل اشیاء سمجھ لیتے ہیں۔ مذہبی زبان میں یہ دنیا، دس ورلڈ، دراصل وہی محدود شعور ہے جسے زبان نے قید، پیٹریفائی کر دیا ہے۔ کبھی کبھار انسان کو دوسری دنیاؤں سے رابطہ بھی ہوتا ہے، یعنی وہ بڑی ذہانت یا مائنڈ ایٹ لارج کا کوئی چھوٹا سا حصہ دیکھ لیتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ صرف وہی دیکھتے ہیں جو اس چھاننی، ریڈیوسنگ والو سے گزر کر آتا ہے اور جسے ان کی زبان اور ثقافت حقیقی مانتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر قدرتی طور پر کوئی بائی پاس راستہ ہوتا ہے جو اس چھاننی کو کچھ حد تک پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ کچھ لوگ یہ بائی پاس راستہ وقتی طور پر حاصل کر لیتے ہیں، اچانک یا روحانی مشقوں، اسپریچول ایکسرسائزز سے، ہپنوسس سے یا نشہ آور دوا جیسے مسکلین کے ذریعے۔ ایسے بائی پاسز سے ہمیں وہ کچھ دکھائی دیتا ہے جو عام دماغی فلٹر سے نہیں گزرتا، نہ تو مکمل مائنڈ ایٹ لارج، لیکن اس سے بڑھ کر جو ہمیں عام شعور میں حاصل ہوتا ہے۔ دماغ میں کئی قسم کے انزائم سسٹم ہوتے ہیں جو اس کے کام کو ممکن بناتے ہیں۔ ان میں سے کچھ انزائمز دماغی خلیات کو گلوکوز کی فراہمی کا کام کرتے ہیں۔ میسکلین یہ کرتی ہے کہ ان انزائمز کی پیداوار روک کر دماغ کو ملنے والی گلوکوز کی مقدار کم کر دیتی ہے۔ یاد رکھیں، دماغ کو اپنے کام جاری رکھنے کے لیے چینی یعنی گلوکوز کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب میسکلین دماغ کے معمول کے گلوکوز کے حصے کو کم کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس پر تحقیق زیادہ نہیں ہے، اس لیے حتمی جواب ابھی تک نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن ان چند افراد میں سے جو میسکلین کو کسی ایکسپرٹ کی نگرانی میں لیتے ہیں، جو کچھ ہوتا ہے اسے اس طرح سمرائز کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھنے اور روٹین کے انداز میں سوچنے کی صلاحیت یا تو بہت کم ہو جاتی ہے یا بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے۔ نظریاتی تاثرات بہت زیادہ شدت اختیار کر جاتے ہیں اور آنکھ بچپن کی حسی معصومیت کو دوبارہ حاصل کرتی ہے، جب حسیات فوراً اور خودکار طور پر تصورات کے تابع نہیں ہوتی تھی۔ اسپیس یعنی مکان میں دلچسپی کم ہو جاتی ہے اور ٹائم یعنی وقت میں دلچسپی تقریباً صفر ہو جاتی ہے، یعنی ٹائم اور اسپیس دونوں سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے۔ اگرچہ انٹلیکٹ غیر مؤثر ہو جاتی ہے، مگر پرسیپشن، ادراک میں بہت زیادہ تیزی آ جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ ول پاور میں کچھ بھی کرنے کے ارادے پر گہرے منفی اثرات آتے ہیں۔ میسکلین لینے والا شخص کسی خاص کام کرنے کی کوئی وجہ نہیں دیکھتا اور وہ زیادہ تر وجوہات جن کے لیے وہ عام طور پر عمل کرنے اور تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتا تھا انہیں بہت زیادہ غیر دلچسپ پاتا ہے۔ وہ ان سے پریشان نہیں ہوتا کیونکہ اسے بہتر چیزوں پر سوچنے کی ضرورت ہے۔
یہ بہتر چیزیں جیسا کہ میں نے تجربہ کیا تھا وہاں یا یہاں یا دونوں دنیاؤں میں اندرونی اور بیرونی بیک وقت یا متواتر تجربہ کی جا سکتی ہیں۔ یہ تمام میسکلین لینے والوں کے لیے صاف ظاہر ہے جو دوا کو ایک صحت مند جگر اور پرسکون دماغ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ میسکلین کے یہ اثرات اس قسم کے اثرات ہیں جن کی توقع آپ اس دوا کی ایڈمنسٹریشن سے کر سکتے ہیں، جس میں دماغی صلاحیت کم کرنے والے والو کی تاثیر کو کم کرنے کی طاقت ہو۔ جب دماغ سے چینی ختم ہو جاتی ہے تو ایگو کمزور ہو جاتی ہے، ضروری کاموں کو کرنے میں دلچسپی نہیں رہتی اور وہ ان مکانی اور زمانی تعلقات میں دلچسپی کھو دیتی ہے جو ایک جاندار کے لیے دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے بہت اہم ہیں۔ جبکہ مائنڈ ایٹ لارج یعنی وسیع دماغ اب بھی اسی والو سے گزر کر آتا ہے تو تمام قسم کی حیاتیاتی طور پر بے فائدہ چیزیں ہونے لگتی ہیں۔ کچھ معاملات میں اضافی حصی ادراک ہو سکتا ہے، کچھ لوگ ایک بصیرت کی خوبصورت دنیا دریافت کرتے ہیں، بعض کو دوبارہ ننگی موجودگی نیکڈ ایگزسٹنس کا نظارہ ہوتا ہے اور ہستی کی لامتناہی قدر اور اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ ایگو سے آزاد ہونے کے آخری مرحلے میں ایک مبہم علم ہوتا ہے کہ سب کچھ ہر ایک میں ہے اور ہر ایک میں سب کچھ ہے کہ سب حقیقتاً ہر ایک ہے۔ اس تناظر میں میسکلین کے تحت رنگوں کے ادراک کا اتنا زیادہ اضافہ کتنا اہم ہے۔ کچھ جانوروں کے لیے یا ان کے جینے کے لیے حیاتیاتی طور پر بہت اہم ہے کہ وہ مخصوص رنگوں کو پہچان سکیں، لیکن ان کے عملی پیمانے کی حدود سے باہر بیشتر مخلوقات رنگوں سے مکمل طور پر نابینا ہیں۔ مکھیاں مثال کے طور پر، جیسا کہ وان فریش نے دکھایا ہے، وہ صرف بہت کم رنگوں کو پہچان سکتی ہیں۔ انسان کا رنگوں کا ترقی یافتہ ادراک ایک حیاتیاتی عیاشی بایولوجیکل لگژری ہے جو ایک ذہنی اور روحانی وجود کے طور پر اس کے لیے انمول بھی ہے اور قیمتی بھی، لیکن اس کی بقا کے لیے ضروری نہیں ہے۔ کم از کم اس پہلو سے انسانیت کی ترقی شاندار رہی ہے۔ میسکلین تمام رنگوں کو ایک بلند ترین طاقت میں بدل دیتا ہے اور دیکھنے والے کو ان گنت باریک فرقوں ڈفرینسز کا شعور دیتا ہے جنہیں وہ عام حالات میں نظر انداز کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ مائنڈ ایٹ لارج وسیع دماغ کے لیے چیزوں کی جوہری خصوصیات یعنی ان کی حقیقی حقیقت ثانوی نہیں بلکہ اولین ہے۔ انسان محسوس کرتا ہے کہ رنگ زیادہ اہم ہیں اور ان پر دھیان دینا زیادہ مفید ہے بجائے اس کے کہ حجم، مقام اور فاصلے کو ترجیح دی جائے۔ میسکلین لینے والوں کی طرح بہت سے صوفی غیر فطری طور پر چمکدار رنگوں کو نہ صرف داخلی آنکھ سے بلکہ اپنے ارد گرد کی معروضی دنیا میں بھی دیکھتے ہیں۔ اسی طرح کی رپورٹس شیزوفرینک اور حساس لوگوں نے بھی دی ہیں۔ کچھ ایسے ذرائع بھی ہیں جن کے لیے میسکلین لینے والے کا مختصر انکشاف طویل عرصے تک ان کے ساتھ رہتا ہے اور وہ جب چاہیں بعد میں بھی اس حالت میں جا سکتے ہیں۔ اس نظریاتی دائرے میں ایک طویل لیکن ضروری سفر کے بعد اب ہم واپس ان معجزاتی حقائق پر آتے ہیں۔ ایک کمرے کے وسط میں 4 بانس کی کرسیوں کی ٹانگیں ایسی لگ رہی تھیں جیسے یہ کائنات کی سب سے خوبصورت چیزیں ہوں۔ ایک نئی براہ راست بصیرت، وزڈم، انسائٹ جو چیزوں کی فطرت میں بے قیمت تحفہ تھی اور خاص طور پر فنون کے میدان میں ایک زیادہ عاجز خزانے کی تفہیم۔ ایک گلاب ہے جو گلاب ہے، لیکن یہ کرسی کی ٹانگیں وہ کرسی کی ٹانگیں تھیں جو سینٹ مائیکل اور تمام فرشتوں کی طرح لگ رہی تھیں۔ میسکلین لینے کے 4 یا 5 گھنٹے بعد جب دماغ میں چینی کی کمی کے اثرات کم ہونے لگے، مجھے شہر کا ایک چھوٹا سا وزٹ کرایا گیا جس میں دنیا کی سب سے بڑی دوا کی دکان کا دورہ بھی شامل تھا۔ ایک کھلونوں، گریٹنگ کارڈز اور کامکس کی دکان میں ایک الماری آرٹ کی کتابوں کی ملی۔ میں نے پہلی کتاب اٹھائی جو وین گو کی پینٹنگز تھی۔ اس کی پہلی ہی تصویر دی چیئر تھی، وہ حیرت انگیز پورٹریٹ جو اس دیوانے پینٹر نے تراشا، ایک قسم کی محبت بھری دہشت کے ساتھ، اور اسے اپنے کینوس پر پیش کرنے کی کوشش کی۔ لیکن یہ ایک ایسا کام تھا جس کے لیے وین گو جیسا جینیس بھی کم پڑا۔ کرسی جو وین گو نے دیکھی تھی وہ ظاہری طور پر وہی تھی جو میں نے دیکھی تھی، لیکن اگرچہ
وہ عام طور پر دیکھی جانے والی کرسیوں سے بے حد زیادہ حقیقت پسند تھی۔ اس کی تصویر میں جو کرسی تھی وہ اس حقیقت کا غیر معمولی اظہار تھی۔ حقیقت نے، ریئلٹی نے اپنی موجودگی کی شکل ظاہر کی تھی۔ یہ صرف ایک علامت تھی۔ ایسی علامتیں حقیقت کی نوعیت کے بارے میں سچی معلومات کے ذریعے ہیں، اور یہ سچی معلومات ذہن کو فوراً بصیرت حاصل کرنے کے لیے تیار کر سکتی ہیں۔ لیکن بس اتنا ہی ہے، یہ صرف اور صرف چیزوں کا علامتی اظہار ہے، اور علامتیں کبھی بھی وہ چیز نہیں ہو جاتی جن کے لیے وہ علامتیں گھڑی جاتی ہیں۔ اس تناظر میں یہ دلچسپ ہوگا کہ ہم ان فن پاروں کا مطالعہ کریں جو بڑے جاننے والوں کے لیے دستیاب تھے، جو ہونے کی اس نوعیت سچنس کو جانتے تھے۔ مائسٹر اکہارٹ نے کس قسم کی تصاویر دیکھی تھی؟ سینٹ جان آف دی کراس، ہاکوئن، ہوئی نینگ اور ولیم لاک کے مذہبی تجربات میں کس قسم کے مجسمے اور پینٹنگز آئی ہوں گی؟ یہ سوالات میرے جواب دینے کی طاقت سے باہر ہیں، لیکن مجھے شک ہے کہ سچنس کو جاننے والے زیادہ تر لوگ فن پر بہت کم توجہ دیتے تھے۔ کچھ نے تو اس سے بالکل ہی منہ موڑ لیا تھا۔ ایسی ذہنیت والے شخص کے لیے جو ہر یہ میں سب کچھ دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ایک مذہبی پینٹنگ کی پہلی یا 10ویں درجے کی نوعیت بالکل بے پرواہ ہوتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ فن صرف مبتدیوں کے لیے، بگنرز کے لیے ہے، یا پھر ان لوگوں کے لیے جو حتمی طور پر اپنے ذہن میں طے ہی کر چکے ہیں کہ وہ سچنس کی مصنوعی نمونوں پر، یعنی بس علامتوں پر ہی اکتفا کریں گے، ان علامتوں پر جو وہ ظاہر کرتی ہیں، نہ کہ ان چیزوں پر جن کی وہ نمائندگی کرتی ہیں۔ جیسے خوبصورت کھانے کی ریسیپی جو اصل کھانے کی بجائے دے دی جائے۔ میں نے وین گو کو اپنی جگہ واپس رکھا اور اس کے ساتھ موجود کتاب کو اٹھایا جو بوٹیچلی کی پینٹنگز تھی۔ دی برتھ آف وینس کبھی میری پسندیدہ پینٹنگ نہیں رہی۔ مارس اینڈ وینس، وہ خوبصورتی جسے غریب رسکن نے اپنی طویل جنسی ٹریجڈی کے عروج پر شدت سے ناپسند کیا تھا۔ کامنس آف ایپلز، جو کہ شاندار طور پر پیچیدہ اور مفصل تھی۔ پھر ایک قدرے کم معروف تصویر جوڈت پر میری توجہ مرکوز ہوئی، اور میں نے اسے دلچسپی سے دیکھا۔ کسی نیوروٹک ہیروئن کو نہیں، نہ ہی اس کے ہمراہی کو، نہ ہی متاثرہ شخص کے بالوں والے سر یا پس منظر میں بہار کے منظر کو، بلکہ جوڈت کے پلیٹڈ لباس اور طویل ہوا میں اڑتے ہوئے اس کے اسکرٹس کی بنفشی رنگت کو۔ یہ کچھ تھا جو میں نے آج پہلے بھی دیکھا تھا۔ اس صبح پھولوں اور فرنیچر کے درمیان جب میں نے اتفاقاً نیچے دیکھا اور اپنی ٹانگوں کو جان بوجھ کر شدت سے دیکھنا جاری رکھا، ان پتلونوں کی تہیں، کریزز کتنی پیچیدہ اور لامتناہی اہمیت کی بھول بھلیاں، اور سرمئی فلانیل کا ٹیکسچر کتنا مالا مال، کتنا گہرا، پر اصرار طور پر شاندار۔ اور یہ وہی تھے بوٹیچلی کی تصویر میں۔ مہذب انسان کپڑے پہنتے ہیں، اس لیے کوئی بھی پورٹریٹ، کوئی بھی اساطیری یا تاریخی کہانی ایسی نہیں ہو سکتی جس میں سلوٹ شدہ کپڑوں کی نمائندگی نہ ہو۔ لیکن حالانکہ یہ اصل کی بنیاد فراہم کر سکتا ہے، صرف سلائی کبھی بھی کپڑے کے بھرپور موضوع کی ترقی کو نہیں سمجھا سکتی، جو تمام پلاسٹک آرٹس کا بنیادی حصہ ہے۔ آرٹسٹ، یہ واضح ہے، ہمیشہ کپڑوں کو اپنی خاطر پسند کرتے ہیں، یا بہتر طور پر کہا جائے اپنے لیے۔ جب آپ کپڑا پینٹ کرتے ہیں یا تراش کر بناتے ہیں تو آپ وہ شکلیں پینٹ یا تراش رہے ہوتے ہیں جو عملی طور پر نمائش کے لیے نہیں ہوتی، ایسی غیر مشروط شکلیں جن میں آرٹسٹ خود کو جانے دیتے ہیں، چاہے وہ سب سے قدرتی نوعیت کی روایات میں ہوں۔ ایک اوسط انسان کی پینٹنگ جیسے مڈونا یا پاسٹل میں مکمل طور پر نمائشی اور انسانی جزو کل کا صرف 10% ہوتا ہے، باقی سب تو ان کے اوپر موجود کپڑوں کی پینٹنگ ہوتی ہے جن کو دکھایا جانا پینٹر کا مقصود نہیں ہوتا، اور یہ غیر نمائشی 90% حصہ مڈونا یا پاسٹل کا اتنا ہی اہم حصہ ہے جتنا کہ خود مڈونا یا پاسٹل کا انسانی جسم۔ اکثر یہ کپڑوں والا حصہ پورے فن پارے کے مزاج کو ترتیب دیتا ہے۔ وہ بنیادی لہجہ بیان کرتا ہے جس میں پینٹنگ کا تھیم پیش کیا جاتا ہے۔ وہ آرٹسٹ کی زندگی کے لیے رویہ، مزاج اور تعلقات کو ظاہر کرتا ہے۔
لیکن یہ پوری کہانی نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے اب دریافت کیا، تہیں یا سلوٹیں صرف قدرتی پینٹنگز اور مجسموں میں غیر نمائشی شکلوں کو متعارف کرانے کے آلات نہیں ہیں۔ جو چیزیں باقی سب لوگ صرف میسکلین کے اثر کے تحت دیکھتے ہیں، آرٹسٹ اس کو قدرتی طور پر ہمیشہ دیکھنے کے لیے تیار اور ٹرین ہوتا ہے۔ اس کا ادراک وہ نہیں ہے جو حیاتیاتی یا سماجی طور پر مفید ہو۔ دماغ اور خودی کے ریڈیوسنگ والوز سے تھوڑی سی معلومات مائنڈ ایٹ لارج میں اس کے شعور میں رس کر آتی ہیں۔ یہ ہر موجود کی اندرونی اہمیت کا علم ہے۔ آرٹسٹ کے لیے، جیسے مسکلین لینے والے کے لیے، کپڑے کی سلوٹیں خالص وجود کے غیر تسخیر شدہ اسرار کو ظاہر کرتی ہیں۔ کرسی سے زیادہ، اگرچہ شاید ان مکمل طور پر ماورائی پھولوں سے کم، میرے سرمئی فلانیل پتلونوں کی تہوں میں ازنس کی شدت تھی۔ انہیں یہ خصوصی حیثیت کیوں ملی، میں نہیں کہہ سکتا۔ کیا شاید اس لیے کہ کپڑوں کی سلوٹوں کی شکلیں اتنی عجیب اور ڈرامائی ہوتی ہیں کہ وہ آنکھ کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں اور اس طرح خالص وجود کی معجزاتی حقیقت کو توجہ میں لے آتی ہیں۔ کون جانے، جو چیز اہم ہے وہ اس تجربے کی وجہ سے کم اور تجربہ خود زیادہ ہے۔ جوڈتھ کے اسکرٹس کو گھورتے ہوئے وہاں ورلڈز بگیسٹ ڈرگ سٹور میں نے جانا کہ بوٹیچلی، اور صرف بوٹیچلی نہیں بلکہ بہت سے دوسرے لوگوں نے بھی کپڑوں کو انہی آنکھوں سے دیکھا تھا جو میری آنکھ اس صبح دیکھ رہی تھی۔ ایسی سچنس، ایسا ہونا جو کاملیت اور لامتناہیت کپڑوں کی تہوں میں دیکھی اور اپنے بہترین کو اسے پینٹ یا پتھر میں بنانے کی کوشش کی، اور یہ کامیاب نہیں ہو سکا کیونکہ خالص وجود کی عظمت اور شانداریت کسی دوسری نوعیت کی ہے جو حتیٰ کہ سب سے اعلیٰ ترین فنکار سے بھی ظاہر نہیں ہو پاتی۔ جوڈتھ کے اسکرٹ میں واضح طور پر دیکھ سکتا تھا کہ اگر میں جینیس پینٹر ہوتا تو میں اپنے پرانے سرمئی فلانیل پتلونوں کو کیا بنا سکتا تھا۔ خدا کی قسم، حقیقت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، لیکن اتنا کافی تھا کہ نسل در نسل دیکھنے والوں کو وہ خوشی دیتا، اتنا کہ وہ کم از کم موجود چیزوں کی حقیقی اہمیت کو سمجھاتا جو ہم اپنی بیزار حماقت میں صرف چیزیں کہتے ہیں اور ٹی وی ڈراموں کی خاطر ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اسے ویسے دیکھنا چاہیے جیسے دیکھا جانا چاہیے، میں یہ کہتا رہا جب میں اپنے پتلون کی کریزیں دیکھ رہا تھا یا شیلف میں جواہرات سے سجی کتابوں پر نظر ڈالتا تھا۔ انہیں ویسے دیکھنا چاہیے جیسے دیکھا جانا چاہیے، مگر پھر بھی کچھ تحفظات تھے، کیونکہ اگر کوئی ہمیشہ ایسے ہی دیکھے تو پھر اسے کچھ اور کرنے کی خواہش ہی نہیں ہوگی۔ بس دیکھنا، بس پھول، کتاب، کرسی یا فلانیل کا دیوتائی نام میں بننا، وہ کافی ہوتا۔ لیکن اس صورت میں دوسرے لوگ پھر کیا ہوں گے؟ انسانی تعلقات کا کیا ہوگا؟ اس صبح کی بات چیت کی ریکارڈنگ میں مجھ سے یہ سوال بار بار پوچھا گیا، انسانی تعلقات کا کیا؟ وہ کیسے اس وقت کے فرحت بخش دیکھنے کو جو ویسا دیکھنا چاہیے تھا اس کے عارضی شخصی ذمہ داریوں کے ساتھ ہم آہنگ کرے گا؟ شخص کو یہ سمجھنا چاہیے، میں نے کہا، کہ ان پتلونوں کو لامتناہی اہم سمجھے اور انسانوں کو مزید لامتناہی طور پر اہم۔ انسان کو یہ کرنا چاہیے، لیکن عملاً یہ ناممکن معلوم ہوا۔ چیزوں کی اس ظاہر شدہ عظمت میں حصہ لینا اس طرح گویا اس میں انسانی وجود کے معمولی ضروری مسائل کے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑتا، خاص طور پر ان مسائل کے لیے جو افراد کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ افراد خود ہیں، اور کم از کم ایک لحاظ سے میں اب ایک نا خود تھا، بیک وقت ارد گرد کی چیزوں کے نا خود کو محسوس کرتے ہوئے اور ان کا حصہ بن رہا تھا۔ اس نئے پیدا شدہ نا خود کے لیے وہ بیہیویئر، وہ ظاہری شکلیں جو سوچ بھی تھی کہ اس نا خود کے بارے میں جو لمحاتی طور پر اب موجود نہیں تھا، اور دیگر نا خود کے بارے میں جن کے ساتھ کبھی تعلق تھا، وہ حقیقت میں بیزار کن نہیں لگتے تھے، بلکہ یہ بہت زیادہ غیر متعلق محسوس ہوتے تھے۔ مجھے محقق کے ذریعے جو کچھ میں کر رہا تھا اسے تجزیہ اور رپورٹ کرنے کے لیے مجبور کیا گیا تھا، اور میں کتنی شدت سے چاہتا تھا کہ مجھے پھول میں ابدیت، چار کرسیوں کی ٹانگوں میں لامحدودیت
اور فلانیل پتلونوں کی تہوں میں مطلق چھوڑ دیا جائے۔ میں نے محسوس کیا کہ میں جان بوجھ کر ان لوگوں کی آنکھوں سے بچ رہا تھا جو میرے ساتھ کمرے میں تھے، جان بوجھ کر انہیں زیادہ نہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک میری بیوی تھی، دوسری وہ شخص جس کی میں عزت کرتا تھا اور جسے بہت پسند کرتا تھا، لیکن دونوں اس دنیا سے تعلق رکھتے تھے جس سے اس لمحے کے لیے مسکلین نے مجھے نکال لیا تھا۔ وہ دنیا جہاں خودی، ایگو، وقت، اخلاقی فیصلے اور مفاداتی غور و فکر ہے، وہ دنیا اور یہ انسانی زندگی کا وہ پہلو تھا جسے میں سب سے زیادہ اس وقت بھولنا چاہتا تھا، جہاں خود اعتمادی، جاہلیت کے الفاظ اور پوجے جانے والے تصورات کا تعلق تھا۔ اس مرحلے پر مجھے ایک بڑی رنگین نقل دی گئی جو مشہور سیزین کی سیلف پورٹریٹ تھی، ایک آدمی کا سر اور کندھے جس نے بڑی سی تنکوں کی ٹوپی پہن رکھی تھی، سرخ گال، سرخ ہونٹ، گہری سیاہ داڑھی اور ایک غمگین غیر دوستانہ آنکھ۔ یہ ایک شاندار پینٹنگ ہے، لیکن اب میں نے اسے ایک پینٹنگ کے طور پر نہیں دیکھا تھا، کیونکہ اس سر نے فوراً تیسری جہت اختیار کر لی اور ایک چھوٹے سے گوبلن جیسے انسان کی صورت بن گیا جو میرے سامنے والے صفحے کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ میں ہنسنے لگا، اور جب ان لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیوں ہنس رہا ہوں تو میں بس یہی دہراتا رہا، کیا خود پسندی ہے، یہ سمجھتا کیا ہے خود کو۔ یہ سوال خاص طور پر سیزین سے نہیں تھا بلکہ انسانوں سے تھا، وہ سب خود کو کیا سمجھتے ہیں۔ اسے ویسے دیکھنا چاہیے جیسے دیکھنا چاہیے، حقیقی دیکھنا، میں نے ایک بار پھر کہا، اور میں نے شاید یہ بھی کہا ہوتا، یہ اس قسم کی چیزیں ہیں جو دیکھنی چاہیے، وہ چیزیں جن میں کوئی تکبر نہیں، جو صرف اپنی حقیقت میں موجود ہیں، جو اپنے ایسا ہونے، سچنس میں کامل ہیں، جو کوئی کردار ادا نہیں کرتی، جو پاگل پن سے اکیلا جانے کی کوشش نہیں کرتی، جو دھرما باڈی سے الگ ہونے کی کوشش نہیں کرتی، جو خدا کی بلس، خدا کے کرم سے بغاوت نہیں کرتی۔ اس کے قریب ترین مثال، میں نے کہا، ورمیر۔ ہاں، ورمیر، کیونکہ وہ پراسرار فنکار حقیقی طور پر اس نظر سے بھرپور تھا جو دھرما باڈی کو باغ کے نیچے کی باڑھ کے طور پر دیکھتا ہے، جو اس نظر کو جتنا انسانی صلاحیت اجازت دیتی ہے اس میں ترجمہ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، اور جو اپنی پینٹنگز میں حقیقت کے زیادہ قابل انتظام پہلوؤں تک محدود رہنے کی سلیقہ داری رکھتا تھا، کیونکہ اگرچہ ورمیر نے انسانی مخلوق کو پیش کیا، وہ ہمیشہ زندگی کی خاموش تصویروں کا پینٹر تھا۔ سیزین، جس نے اپنی عورتوں سے کہا کہ وہ سیب کی طرح نظر آئیں، وہ بھی اسی جذبے میں پورٹریٹس بنانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اس کی عورتیں جو افلاطون کے خیالات سے قریب تر ہیں، دھرما باڈی کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی، وہ ابدیت اور لامتناہیت ہیں جو ریت یا پھول میں نہیں بلکہ کچھ بہت اعلیٰ قسم کی جیومیٹری کے تصورات میں دیکھی جاتی ہیں۔ ورمیر نے کبھی اپنی لڑکیوں سے یہ نہیں کہا کہ وہ سیب کی طرح نظر آئیں، اس کے برعکس اس نے اس بات پر اصرار کیا کہ وہ لڑکیاں ہوں، لیکن ہمیشہ اس شرط کے ساتھ کہ وہ لڑکیوں کی طرح برتاؤ نہ کریں۔ وہ بیٹھ سکتی تھی یا آہستہ سے کھڑی ہو سکتی تھی، لیکن کبھی ہنسی نہ ہنسیں، کبھی خود پر توجہ نہ دیں، کبھی دعائیں نہ کریں یا غمگین نہ ہوں، کبھی گپ شپ نہ کریں، کبھی دوسری عورتوں کے بچوں کو حسد سے نہ دیکھیں، کبھی گندگی نہ کریں، کبھی محبت یا نفرت نہ کریں، کبھی کام نہ کریں۔ ان چیزوں کو کرنے کے عمل میں وہ یقیناً اپنے آپ کو مزید شدت سے ظاہر کرتی، لیکن اسی وجہ سے وہ اپنی الہی نہ خود کو ظاہر کرنا بند کر دیتی۔ ولیم بلیک کے الفاظ میں، ورمیر کے ادراک کے دروازے جزوی طور پر صاف کیے گئے تھے۔ ایک پینل تقریباً مکمل طور پر شفاف تھا، باقی دروازہ ابھی بھی گندا تھا۔ ضروری نہ خود کو چیزوں اور جانداروں میں اس طرح دیکھا جا سکتا تھا کہ جو اچھائی اور برائی سے ہٹ کر تھے۔ انسانوں میں یہ اس وقت نظر آتا تھا جب وہ سکون میں ہوتے ہیں، ان کے دماغ بے فکر اور ان کے جسم حرکت نہ کر رہے ہوں۔ ان حالات میں ورمیر دھرما باڈی کو اس کی تمام آسمانی خوبصورتی میں دیکھ سکتا تھا اور تھوڑی سی مقدار میں اسے ظاہر بھی کر سکتا تھا، ایک لطیف اور شاندار زندگی کی تصویر میں۔
ورمیر بلا شبہ انسانی خاموش تصاویر کا سب سے بڑا پینٹر ہے، لیکن کچھ اور بھی تھے، جیسے ورمیر کے فرانسیسی ہم اثر لی نائن برادرز۔ انہوں نے شاید صنفی پینٹرز بننے کا ارادہ کیا تھا، لیکن جو انہوں نے در حقیقت پیدا کیا وہ انسانوں کی خاموش زندگیوں کی ایک سیریز تھی، جس میں ان کے صاف ستھرے ادراک کی لامتناہی اہمیت تمام چیزوں کی تھی جو وہ رنگ اور بناوٹ کے لطیف اضافے کی بجائے ایک انتہائی واضح طور پر کسی فارم کی شکل میں پیش کرتے تھے، جو ایک تنہائی تقریباً یک رنگی ٹونیلٹی میں تھا۔ ہمارے اپنے دنوں میں ہمیں ویلیارڈ ملتا ہے، جو ایک پینٹر ہے، بہترین طور پر ایک بورژوا بیڈ روم میں دھرما باڈی کی بے نظیر شاندار تصویروں کا پینٹر، ایک سٹاک بروکر کے خاندان کے بیچ میں ایک سبوربان باغ میں چائے پیتے ہوئے، جہاں وہ حقیقت میں نظر آتا ہے۔ لیکن اس دوران میرا سوال جواب سے محروم رہا۔ یہ صاف ستھری بصیرت اور شعور کی یہ حالت انسانی تعلقات، ضروری کاموں اور فرضوں کے ساتھ کس طرح ہم آہنگ کی جا سکتی ہے؟ عمرانی بحث فعالوں اور مراقبہ کرنے والوں کے درمیان دوبارہ شروع ہوئی، اور میرے لیے اس میں ایک نیا احساس تھا، کیونکہ اس صبح تک میں نے میڈیٹیشن کو صرف اس کی معمولی اور زیادہ عام شکلوں میں جانا تھا، جیسا کہ تجزیاتی سوچنا، شاعری، پینٹنگ یا موسیقی میں محو ہو جانا، ان تحریکات کا صبر سے انتظار کرنا جن کے بغیر ایک معمولی مصنف بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ قدرت میں کبھی کبھار کچھ بہت گہرا اور زیادہ گھنا دیکھنا، جیسا کہ ورڈزورتھ نے کہا، مگر اب مجھے میڈیٹیشن کی بلندی کا تجربہ ہوا تھا، اور اس کی بلندی تک پہنچنے کے باوجود اس کی مکمل حقیقت کا ابھی تک پتہ نہیں چلا تھا۔ اس کی مکمل حقیقت میں مریم کا راستہ مارتھا کے راستے کو بھی شامل کرتا ہے اور اسے بلند تر بنا دیتا ہے۔ مسکلین مریم کے راستے کو کھولتا ہے، لیکن مارتھا کے راستے پر دروازہ بند کر دیتا ہے۔ یہ میڈیٹیشن تک رسائی دیتا ہے، لیکن ایسی میڈیٹیشن جو عمل اور یہاں تک کہ عمل کی خواہش سے بھی ہم آہنگ نہیں ہوتی، اور عمل کے بارے میں سوچنے کا بھی سوال نہیں اٹھتا۔ مسکلین لینے والوں کو اس کی روشنی میں اکثر یہ احساس ہوتا ہے کہ اگرچہ کسی ایک لحاظ سے سب کچھ بالکل جیسا ہونا چاہیے، لیکن دوسرے لحاظ سے کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اس کا مسئلہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ خاموش رہنے والے انلائٹنڈ اور بعض سطح پر منظر نگار پینٹرز اور انسانی سکیچ پینٹرز کے سامنے ہوتا ہے۔ مسکلین کبھی اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا، یہ صرف اسے زبردستی ان لوگوں کے لیے پیش کرتا ہے جنہوں نے اس سے پہلے کبھی اس کا سامنا نہیں کیا تھا۔ مکمل اور حتمی حل صرف وہی لوگ پاتے ہیں جو صحیح رویے کے ساتھ صحیح انداز میں رد عمل دیتے ہیں، اور جن کی ذہنی حالت مسلسل بے تکلف اور چوکس ہوتی ہے۔ اس یادگار مئی کی صبح میں صرف شکر گزار تھا، ایک تجربے کے لیے جس نے مجھے پہلے سے کہیں زیادہ واضح طور پر اس چیلنج کی سچی نوعیت اور مکمل طور پر آزاد کرنے والے جواب کو دکھایا۔ اس موضوع کو چھوڑنے سے پہلے میں یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ کوئی بھی میڈیٹیشن کی حالت، چاہے وہ سب سے زیادہ خاموش طبیعت کی ہو، اپنے اخلاقی اقدار کے بغیر نہیں ہوتی۔ کم از کم اخلاق کا آدھا حصہ منفی ہوتا ہے اور غلطیوں سے بچنے میں مضمر ہوتا ہے۔ جو شخص صرف میڈیٹیشن کرنے والا ہوتا ہے وہ اکثر بہت ساری چیزیں نہیں کرتا جنہیں اسے کرنا چاہیے، لیکن اس کی جگہ وہ بہت ساری ایسی چیزوں سے بچتا ہے جو اسے نہیں کرنی چاہیے۔ بلیز پاسکل نے کہا تھا کہ اگر لوگ بس اپنے کمروں میں خاموش بیٹھنا سیکھ لیں تو برائیوں کی مقدار بہت کم ہو جائے گی۔ جو میڈیٹیشن کرنے والا اپنی بصیرت کو صاف کر چکا ہوتا ہے، اسے اپنے کمرے میں رہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنے کام پر جا سکتا ہے، اتنے اطمینان کے ساتھ کہ وہ خدا کی چیزوں کے نظم کا حصہ بن کر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی ان گندے طریقوں میں ملوث ہونے کا شکار نہیں ہوگا جنہیں ٹریہرن نے دنیا کے طریقے کہا تھا۔ جب ہم خود کو کائنات کے اکلوتے وارث سمجھتے ہیں، جب تمام چیزیں لامتناہی اور مقدس دکھائی دیتی ہیں، تو ہم میں لالچ یا خود کو ثابت کرنے کا کیا محرک ہو سکتا ہے؟ طاقت کا پیچھا کرنے یا خوشی کے دوسرے اداس طریقوں کا کیا مقصد؟ میڈیٹیشن کرنے والے لوگ زیادہ تر جوا نہیں کھیلتے، نہ شراب کے عادی ہوتے ہیں، نہ بے حسی کی تبلیغ کرتے ہیں، نہ وہ جنگ کرتے ہیں، نہ لوگوں کو لوٹتے ہیں یا دھوکہ دیتے ہیں یا غریبوں کا استحصال کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔
اور ان منفی خوبیوں کے ساتھ ہم ایک اور خوبی بھی شامل کر سکتے ہیں جو اگرچہ تعریف کرنا مشکل ہے لیکن یہ مثبت اور اہم ہے۔ خاموش رہنے والا شخص مکمل طور پر میڈیٹیشن کی حالت میں نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ اسے تھوڑا بہت کرتا بھی ہے تو وہ ایک دوسرے ذہنی ملک کی روشنی واپس لا سکتا ہے، اور اگر وہ اسے بلندی پر کرتا ہے تو وہ ان راستوں کے ذریعے دوسروں تک فائدہ مند اثرات پہنچا سکتا ہے جنہیں اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اس دوران میں نے تحقیق کار کی درخواست پر سیزین کے پورٹریٹ سے اپنے دماغ کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا اس پر توجہ مرکوز کی۔ اس وقت اندر کی دنیا عجیب طور پر غیر فائدہ مند تھی۔ بصیرت کا میدان روشن رنگوں سے بھرا ہوا تھا، اور جو ڈھانچے ظاہر ہو رہے تھے وہ پلاسٹک یا چمچماتے ٹن سے بنے ہوئے معلوم ہو رہے تھے۔ سستا، میں نے کہا، غیر اہم، جیسے 5 اور 10 سینٹ کی چیزیں ہوں، اور یہ ساری سطحی چیزیں ایک بند تنگ کائنات میں موجود تھیں۔ یہ ایسا ہے جیسے انسان ایک کشتی کے نیچے سوار ہو۔ میں نے کہا 5 اور 10 سینٹ کی کشتی، اور جیسے ہی میں دیکھ رہا تھا یہ بہت واضح ہو گیا کہ یہ 5 اور 10 سینٹ کی کشتی کسی نہ کسی طریقے سے انسانی دعووں سے جڑی ہوئی تھی۔ سیزین کے پورٹریٹ سب کچھ جڑا ہوا تھا۔ یہ تھکاوٹی اور تنگ داخلی کائنات میری ذاتی انا تھی۔ یہ ٹن اور پلاسٹک کی درگیاں میری ذاتی کائنات کے حصے تھے۔ میں نے اس سبق کو فائدہ مند سمجھا، مگر پھر بھی افسوس ہوا کہ یہ اس لمحے اور اس صورت میں دینا پڑا۔ عام طور پر میسکلین کا تجربہ کرنے والا شخص ایک اندر کی دنیا دریافت کرتا ہے جو اتنی ہی ظاہر طور پر حقیقت ہوتی ہے جتنی وہ دنیا جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن میرے ساتھ یہ ہمیشہ مختلف رہا۔ میسکلین نے مجھے عارضی طور پر آنکھیں بند کر کے چیزوں کو دیکھنے کی صلاحیت دی تھی، لیکن اس نے مجھے ایسی اندر کی بصیرت نہیں دی جو میرے پھولوں، کرسیاں یا فلینلوں کی طرح خارج میں نظر آتی۔ جو میں نے اندر محسوس کیا وہ دھرما باڈی نہیں تھا، بلکہ میرا اپنا دماغ تھا۔ سچائی نہیں، بلکہ ایک سیٹ کی علامتیں تھیں، دوسرے الفاظ میں سچائی کی ایک گھریلو نقل۔ زیادہ تر بصیرت رکھنے والے افراد میسکلین کے زیر اثر خواب دیکھنے والوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جنہیں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ سے خواب دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ ذہنی نوعیت جس سے بلیکی تعلق رکھتا تھا موجودہ دور کی شہری صنعتی معاشروں میں بھی کافی حد تک پھیل چکی ہے۔ شاعر، فنکار کی انفرادیت اس میں نہیں ہے کہ انہوں نے ان حیرت انگیز اصل نمونوں کو دیکھا جنہیں مقدس کتابوں میں کہا گیا ہے۔ اس میں یہ بھی شامل نہیں ہے کہ یہ حیرت انگیز اصل نمونے جو میری بصیرت میں نظر آئے ان میں سے کچھ 100 فٹ بلند تھے، اور ان میں سے ہر ایک میں افسانوی اور پیچیدہ معنی موجود تھے۔ اس کی انفرادیت صرف اس بات میں ہے کہ وہ الفاظ یا لائنوں اور رنگوں میں کم از کم ایک اشارہ پیش کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو کہ ایک ایسی بصیرت کی طرف اشارہ کرتا ہے جو اتنی غیر معمولی نہیں ہے۔ غیر ہنرمند خواب دیکھنے والا داخلی حقیقت کو اتنی ہی زبردست، خوبصورت اور اہمیت سے بھرا محسوس کر سکتا ہے جتنا بلیکی کی دنیا کو، لیکن وہ جو کچھ اس نے دیکھا ہے اسے ادبی یا بصری علامتوں میں پیش کرنے کی مکمل صلاحیت سے محروم ہوتا ہے۔ تحقیق کار کی درخواست پر میں نے سیزان کی تصویر سے نظریں ہٹائیں اور اپنی آنکھیں بند کر کے اس طرف متوجہ ہوا کہ میرے ذہن کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اس بار اندر کی دنیا انسکیپ حیرت انگیز طور پر غیر متاثر کن نکلی۔ میرے دیکھنے کے دائرے میں روشن رنگوں والی ہر لمحہ بدلتی ہوئی اشکال تھی جو یوں لگتا ہے جیسے پلاسٹک یا چمکدار ٹن سے بنی ہوئی ہوں۔ میں نے تبصرہ کیا، سستی، بے معنی، جیسے کسی سستے سٹور 5 اور 10 سینٹ سٹور کی چیزیں ہوں، اور یہ ساری بے توقیری ایک بند گھٹی گھٹی سی دنیا میں ہو رہی تھی۔ میں نے کہا ایسا لگتا ہے جیسے کوئی جہاز کے نچلے حصے بلو ڈیکس میں ہو، لیکن ایک سستے جہاز میں، 5 اور 10 سینٹ کے جہاز میں۔ جیسے جیسے میں دیکھتا رہا مجھے یہ بات بہت واضح ہوتی گئی۔ یہ گھٹی گھٹی جگہ دراصل میری اپنی ذاتی انا، پرسنل سیلف کی نمائندگی کر رہی تھی، اور یہ پلاسٹک اور ٹن سے بنی فضول چیزیں وہ تھیں جو میں نے کائنات میں بطور انسان شامل کی تھی۔ یہ ایک سبق آموز تجربہ تھا اور میں نے اسے تسلیم بھی کیا، مگر اس لمحے اس شکل میں مجھے افسوس ہوا کہ یہ سبق یوں کیوں ملا۔
عام طور پر میسکلین لینے والا شخص اندر کی ایک ایسی دنیا دیکھتا ہے جو اتنی ہی واضح، مقدس اور لامحدود ہوتی ہے جتنی کہ وہ بیرونی دنیا جو کھلی آنکھوں سے نظر آتی ہے۔ مگر میرے ساتھ معاملہ مختلف تھا۔ میسکلین نے مجھے وقتی طور پر آنکھیں بند کر کے بھی دیکھنے کی صلاحیت تو دے دی، مگر اندر کی جو دنیا دکھائی وہ کسی بھی طرح ان پھولوں، کرسی یا پتلون کی تہوں جیسی نہ تھی جو مجھے باہر کی دنیا میں نظر آئی تھی۔ میسکلین نے میرے اندر جو کچھ دکھایا وہ دھرما باڈی یعنی کائناتی حقیقت کی تصویریں نہ تھیں، بلکہ میرا اپنا ذہن تھا۔ وہ سچنس یعنی چیزوں کی اصل حقیقت نہ تھی، بلکہ علامتوں اور سمبلز کا ایک مجموعہ، یعنی ایک گھریلو ساختہ مصنوعی متبادل۔ عام طور پر جن لوگوں کے اندر تصور کرنے، ویژولائزنگ کی طاقت ہوتی ہے، میسکلین انہیں باطنی بصیرت رکھنے والے افراد، ویژنریز میں بدل دیتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، اور شاید وہ ہماری سوچ سے زیادہ تعداد میں ہیں، جنہیں کسی تبدیلی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ وہ پہلے سے ہی ہر وقت دیدہ ور ہوتے ہیں۔ ولیم بلیک جیسے شعری و فنی ذہن کے لوگ آج کی شہری اور صنعتی دنیا میں بھی کافی حد تک موجود ہیں۔ ان کی انفرادیت اس میں نہیں کہ جیسا اس نے اپنے ڈسکرپٹیو کیٹالاگ میں لکھا، اس نے ان عجیب و غریب اصلی مخلوقات کو دیکھا جنہیں مقدس صحیفوں میں چیری بیم کہا گیا ہے، اور نہ ہی اس میں کہ یہ عجیب مخلوقات جیسا کہ میں نے اپنی بصیرت میں دیکھی کچھ تو 100 فٹ لمبی تھی اور وہ گہرے دیو مالائی اور پوشیدہ معنوں سے بھری ہوئی تھی، بلکہ ان کی انفرادیت صرف اس میں تھی کہ وہ ان مناظر کو الفاظ میں یا تھوڑی کم کامیابی کے ساتھ رنگوں اور لکیروں میں ظاہر کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ ایک غیر صلاحیت دیدہ ور، ان ٹیلنٹڈ ویژنری بھی اندر کی وہی خوبصورت، زبردست اور بامانی حقیقت دیکھ سکتا ہے جو ولیم بلیک نے دیکھی، لیکن اس کے پاس اسے بیان کرنے کا ہنر نہیں ہوتا، نہ ادب میں نہ تصویری فن میں۔ مذہب کی تاریخ اور شاعری یا فنون لطیفہ کے بچ جانے والے نمونوں سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ اکثر زمانوں اور جگہوں پر انسانوں نے بیرونی دنیا جو آنکھیں کھول کر دیکھی جاتی ہے کہ نسبت اندرونی دنیا جو آنکھیں بند کر کے محسوس کی جاتی ہے اس کو زیادہ اہم سمجھا ہے۔ ان کے نزدیک آنکھیں بند کر کے جو دیکھا جاتا ہے وہ روحانی طور پر زیادہ معنی خیز ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ جو چیزیں ہمیں روز نظر آتی ہیں ان کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ انگریزی میں کہتے ہیں فیملیئرٹی بریڈز کنٹمپٹ، اور زندہ رہنے کا مسئلہ کبھی بور کر دینے والا ہوتا ہے اور کبھی بہت تکلیف دہ۔ بیرونی دنیا وہ جگہ ہے جہاں ہم روز صبح آنکھ کھولتے ہیں، جہاں ہمیں جینا اور کام کرنا پڑتا ہے چاہے دل کرے یا نہ کرے، جبکہ اندرونی دنیا، انر ورلڈ میں نہ کوئی کام ہے اور نہ ہی بوریت۔ ہم اس میں صرف خواب یا خیالات کے ذریعے جاتے ہیں، اور یہ دنیا اتنی عجیب ہوتی ہے کہ ہر بار نئی لگتی ہے۔ تو پھر حیرت کی کیا بات ہے اگر انسانوں نے ہمیشہ خدا یا الوہیت کی تلاش کے لیے اندر کی طرف دیکھنا زیادہ بہتر سمجھا ہے۔ لیکن ایسا ہمیشہ نہیں ہوا۔ چین کے داؤزم اور زین بدھزم کے ماننے والوں نے، چاہے وہ مذہب ہو یا فن، خوابوں سے آگے دیکھنے کی کوشش کی، یعنی خالی پن، وائڈ کی طرف، اور اس خالی پن کے ذریعے وہ بیرونی دنیا کی حقیقی چیزوں 10,000 تھنگز کی طرف متوجہ ہوئے۔ عیسائیوں کو ان کے عقیدے کلام کا جسم میں آنا، دا ورلڈ میڈ فلیش کی وجہ سے شروع سے ہی دنیا کو روحانی نظر سے دیکھنے کے قابل ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ وہ اصل گناہ ڈاکٹرین آف دی فال کے عقیدے پر بھی یقین رکھتے تھے، اس لیے ان کے لیے ایسا کرنا مشکل تھا۔ صرف 300 سال پہلے تک دنیا کو رد کرنا یا اس کی مذمت کرنا ایک عام اور قابل فہم بات تھی۔ مثلا ایک جملہ تھا، ہمیں نیچر کی کسی چیز پر حیرت نہیں ہونی چاہیے سوائے مسیح کے جسم میں آنے، انکارنیشن آف کرائسٹ کے۔ 17ویں صدی میں یہ بات معقول لگ سکتی تھی، لیکن آج کے دور میں یہ بالکل بے معنی یا دیوانگی جیسی محسوس ہوتی ہے۔ چین، جاپان اور یورپ میں منظر نگاری کو ایک بڑا فن مانا جانا مختلف ادوار میں ہوا۔ چین میں تقریباً 1000 سال پہلے، جاپان میں 600 سال پہلے اور یورپ میں 300 سال پہلے۔ زین کے جو گروز ڈاؤزم کے فطری خیالات، نیچرلزم کو بدھ مت کے روحانی نظریات، ٹرانسنڈنٹلزم کے ساتھ جوڑتے تھے، انہوں نے دھرما باڈی یعنی روحانی حقیقت یا سچائی کو ایک سادہ جھاڑی ہیج کے برابر قرار دیا۔ اس لیے صرف مشرق بعید، فار ایسٹ میں ہی ایسے مصوروں نے منظر نگاری کو مذہبی عبادت جیسا مانا، جبکہ مغرب میں مذہبی فن کا مطلب تھا مقدس شخصیتوں کی تصویریں بنانا یا مذہبی کتابوں کو تصویری انداز میں ڈھالنا۔
منظر نگار خود کو عام سیکولر فنکار سمجھتے تھے، یعنی ان کا فن مذہب سے نہیں جڑا ہوتا تھا۔ آج ہم فرانسیسی مصور سیورٹ کو روحانی منظر نگاری، مسٹیکل لینڈسکیپ پینٹنگ کا ایک عظیم فنکار مانتے ہیں، لیکن جب کسی نے ان کے فن کو شاعری کہا تو وہ ناراض ہو گئے اور کہا میں تو بس ایک طریقہ استعمال کرتا ہوں، ایک سسٹم۔ یعنی وہ خود کو صرف ایک نقطہ نگار مانتے تھے جو صرف چھوٹے نقطوں کے ذریعے تصویریں بناتا تھا اور کچھ نہیں۔ اسی طرح کا واقعہ جان کنسٹبل کے بارے میں بھی مشہور ہے۔ ان کی ایک تصویر دیکھ کر شاعر ولیم بلیک، جو عام طور پر فطری فن کو پسند نہیں کرتے تھے، حیرت سے بولے یہ ڈرائنگ نہیں، یہ الہام ہے۔ کانسٹیبل نے جواب دیا میرا تو مقصد صرف ڈرائنگ کرنا تھا۔ دونوں کی بات درست تھی۔ یہ تصویر ایک طرف حقیقت پر مبنی ٹروتھفل ڈرائنگ تھی اور دوسری طرف ایک ایسا روحانی احساس جو بلیک کے الہام جیسا تھا۔ اس تصویر میں درختوں کو ایک روحانی سچائی دھرما باڈی کی صورت میں دیکھا گیا تھا۔ یہ ایک عظیم مصور کی کھلی آنکھوں سے دیکھی گئی پاکیزہ کلینزڈ حقیقت کی عکاسی تھی، مکمل تو نہیں لیکن گہرا اثر رکھنے والی ضرور۔ ماضی کے شعراء جیسے ورڈزورتھ اور وائٹ مین فطرت میں بھی روحانیت دیکھتے تھے، جبکہ بلیک جیسے لوگ اندرونی خیالات کی تصویریں بناتے تھے۔ لیکن آج کے بہت سے شاعروں نے اس سے ہٹ کر صرف اپنی ذاتی نفسیات، پرسنل سب کانشیسنس کو موضوع بنایا ہے اور مذہب یا سائنس جیسے خیالات کو پیچیدہ انداز میں پیش کیا ہے، نہ کہ حقیقی دنیا کی سادہ حقیقتوں کو۔ فن مصوری میں بھی یہی ہوا ہے۔ 19ویں صدی میں جو منظر نگاری غالب تھی، اب اس سے پیچھے ہٹ کر فنکاروں نے نہ تو اندرونی روحانی دنیاؤں کا رخ کیا اور نہ ہی کوئی مافوق الفطرت دنیا تلاش کی، بلکہ صرف اپنے ذاتی ذہنی الجھنوں اور تاریخ خیالات کی طرف چلے گئے۔ اب جو تصویریں بنتی ہیں وہ رنگین پلاسٹک اور دھات کے عجیب و غریب نمونوں جیسی لگتی ہیں، جیسے جدید غیر نمائشی فن، نان ریپریزنٹیشنل آرٹ کی تصویریں۔ پھر ایک شخص نے گانا چلایا، مجھے سن کر خوشی ہوئی، لیکن جو روحانی کیفیت مجھے پھولوں یا کسی کپڑے کو دیکھ کر محسوس ہو رہی تھی ویسی شدت نہیں ملی۔ شاید کوئی پیدائشی موسیقار وہی چیز سن کر محسوس کر سکتا ہو جو مجھے نظر آ کر ہوئی۔ یہ تجربہ اگرچہ موسیقی نے روحانی کیفیت پیدا نہیں کی، پھر بھی اس نے مجھے میرے تجربے اور اس سے جڑے بڑے سوالات کو سمجھنے میں مدد ضرور دی۔ انسٹرومنٹل میوزک یعنی صرف سازوں پر مبنی موسیقی مجھے حیرت انگیز طور پر کچھ خاص متاثر نہ کر سکی۔ موزارٹ کی ایک مشہور دھن سنی جا رہی تھی، لیکن وہ صرف پہلے حصے کے بعد روک دی گئی اور اس کی جگہ گیسالڈو کے کچھ پرانے دور کے گیت جنہیں کئی گلوکاروں نے مل کر گایا تھا لگا دیے گئے۔ میں نے تعریفی انداز میں کہا یہ آوازیں جیسے ہم انسانوں کی دنیا سے جوڑنے والا پل ہوں۔ یہ آوازیں واقعی ایک روحانی ربط قائم کرتی ہیں، چاہے گیت کتنے ہی عجیب اور مشکل دھنوں پر مبنی کیوں نہ تھے۔ ان گیتوں کی دھن مسلسل بدلتی رہی تھی، جیسے ایک ہی انداز پر ٹکی نہ ہو۔ گیسالڈو ایک ذہنی طور پر بکھرا ہوا شہزادہ، اس نے جس انداز کی موسیقی بنائی وہ اس وقت کے عام اصولوں سے ہٹ کر تھی۔ اس کے اندر ایک خاص بگاڑ، ڈس انٹیگریشن موجود تھا، لیکن پھر بھی وہ دھنیں ایک گہرے نظم کی نمائندگی کرتی تھی۔ میں نے سوچا چاہے موسیقی بکھری ہوئی ہو، ہر ٹکڑا اپنی جگہ مکمل اور ایک اعلیٰ ترتیب، ہائر آرڈر کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ بظاہر بے ترتیب دھنیں دراصل کسی گہرے روحانی نظام کی جھلک دیتی ہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ ٹوٹ پھوٹ شاید فائدہ مند بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ انسان صرف ترتیب والی چیزوں سے دھوکہ کھا سکتا ہے، جبکہ بکھری ہوئی چیز میں اگر کوئی اصل ترتیب ہو تو اسے دل سے محسوس کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ بہت خطرناک بھی ہو سکتا ہے اگر انسان اس بکھراؤ، اس قیاس سے واپسی نہ کر سکے تو۔ پھر ہم 300 سال کا فاصلہ طے کرتے ہوئے ایلبن برگ کی دھن لیرک سوٹ کی طرف گئے۔ میں نے پہلے ہی کہا یہ تو عذاب ہونے والا ہے، لیکن میری توقع کے بالکل برعکس یہ موسیقی کچھ حد تک مزاحیہ فنی لگی۔ یہ موسیقی بھی کسی ذاتی ذہنی الجھن، پرسنل سب کانشیس سے نکلی ہوئی تھی، جس میں ایک کے بعد ایک تکلیف دہ آوازیں سنائی دیتی تھی۔ لیکن مجھے زیادہ حیرت اس بات پر ہوئی کہ ایک اتنی ذہنی الجھن کو ظاہر کرنے کے لیے اتنی مہارت، ٹیلنٹ اور تکنیک کو استعمال کیا گیا تھا۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا کتنا افسوس کر رہا ہے یہ اپنے حال پر، اور پھر یہ تو بلیوں کی آوازوں جیسی موسیقی ہے، لیکن تعلیم یافتہ بلیوں کی۔ اور آخر میں نے کہا اس کے جذبات سے کسی کو کیا فرق پڑتا ہے، وہ کچھ اور کیوں نہیں سوچتا۔ یہ بات شاید غیر منصفانہ ہو، کیونکہ وہ موسیقی واقعی ایک اہم اور خاص کام ہے، لیکن میرے اس وقت کے روحانی تجربے کی حالت میں میری یہی فطری
कंटेम्पलेटिव राय थी। जब मेस्कलीन ट्रिप ख़त्म हुआ तो एक रिसर्चर ने कहा कि बाग में चहलकदमी करते हैं। मैंने रजामंदी जाहिर की, हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे मेरा जिस्म मेरे जहन से तकरीबन अलग हो चुका है, या यूं कहें कि मैं जिस बैरूनी दुनिया को नई शक्ल में देख रहा था वो मेरे जिस्म के एहसास के बगैर थी। फिर भी मैं उठा, खिड़की खोलकर बाहर गया, और ये सब करते हुए मुझे बहुत कम हिचकिचाहट महसूस हुई। अजीब सा लग रहा था कि मैं इन बाजुओं और टांगों से मुख्तलिफ हूँ जो मुझसे बाहर थी, जैसे मेरा जिस्म, गर्दन और सर भी मेरे लिए अजनबी हो चुके थे। यह अजीब ज़रूर था, लेकिन जल्द ही आदत सी बन गई, और वैसे भी जिस्म खुद ब खुद अपना काम कर रहा था। दर हकीकत वो हमेशा खुद ब खुद ही अपना काम करता है। हमारा शऊर, कॉन्शियस ईगो, सिर्फ ख्वाहिशात ही का इजहार करता है। उन ख्वाहिशात को वो ताकतें अंजाम देती हैं जिन पर शऊर का ज़्यादा काबू नहीं होता। जब इंसान ज़्यादा कोशिश करता है, परेशान होता है या मुस्तकबिल की फ़िक्र में मुब्तला होता है, तब वो जिस्म की उन ताकतों को कमज़ोर कर देता है, और यही कमज़ोरी अक्सर बीमारियों का बायस बनती है। मेरे मौजूदा हाल में मेरे होश की कैफियत अनाज से जुड़ी नहीं थी, गोया मेरा शऊर आज़ाद था, और इसका मतलब ये था कि जिस्म के निज़ाम को कंट्रोल करने वाली अंदरूनी हिकमत, फिजियोलॉजिकल इंटेलिजेंस भी आज़ाद थी। वो जहनी खलल पैदा करने वाला जो आम दिनों में हर चीज़ पर कंट्रोल रखना चाहता है, यानी माइंड, वो इस वक्त रास्ते से हट चुका था। मैं बाग की खिड़की से एक लकड़ी के सायेदार रास्ते से गुजरा, जिस पर एक गुलाब की बेल और लकड़ी की पतली तख्तियां लगी हुई थी। सूरज चमक रहा था, और इन तख्तियों के साए जमीन और एक कुर्सी पर जेबरा जैसी धारियां बना रहे थे। वो कुर्सी, क्या मैं कभी उसे भूल सकूंगा? जहां साए कुर्सी के कपड़े पर पड़ रहे थे, वहां गहरे नीले रंग की रोशनी की धारियां थी। ये धारियां इतनी रोशन थी कि लगता था जैसे ये नीली आग से बनी हो। मैं बहुत देर तक उसे देखता रहा, बगैर ये समझे या जाने कि मैं क्या देख रहा हूँ। आम दिनों में मैं इसे सिर्फ एक कुर्सी कहता, लेकिन आज मेरी नज़र, मेरी परसेप्शन ने सोच, कंसेप्ट को पीछे छोड़ दिया था। मैं सिर्फ देख रहा था, इतनी शिद्दत से देख रहा था कि कुछ और याद ही ना रहा। बाग की कुर्सियाँ, धूप, साया, लकड़ियाँ, ये सब अब सिर्फ नाम थे, सादा लफ्ज़ थे, और मैं हकीकत देख रहा था, बराह रास्त हकीकत। ये नज़ारा नाकाबिले बयान हद तक खूबसूरत था, इतना कि डरा रहा था। अचानक मुझे एहसास हुआ कि शायद पागलपन, मैडनेस की हालत में भी कुछ ऐसा ही होता होगा। शिज़ोफ्रेनिया में भी जन्नतें होती हैं, जहन्नमें भी, और दरमियान के दर्दनाक मरहले भी। मुझे एक दोस्त की बात याद आई जो कई साल पहले मर गया था। उसकी बीवी जहनी मरीज़ा थी। एक दिन बीमारी के आगाज़ में, जब वो भी कुछ वक्त के लिए होश में होती थी, शौहर उससे बच्चों की बात करने गया। बीवी ने उसे रोका और कहा, तुम वक्त क्यों ज़ाय कर रहे हो उन बच्चों की बात करके जो यहाँ मौजूद ही नहीं? जबकि असल खूबसूरती तो ये है कि तुम्हारी आस्तीन हर बार हरकत करते वक्त कितने खूबसूरत पैटर्न बना रही है। अफसोस ये पाकीज़ा देखने की जन्नत हमेशा कायम ना रह सकी। ये खुशी के वक्फे कम होते गए, छोटे होते गए, और फिर बिलाखिर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए। बाकी बची सिर्फ खौफनाक कैफियत। ज़्यादातर लोग जब मेस्कलीन नामी दवा लेते हैं तो उन्हें सिर्फ शिज़ोफ्रेनिया की जन्नत जैसी कैफियत महसूस होती है। जहन्नम या अजाब की कैफियत सिर्फ उन लोगों को महसूस होती है जिन्हें हाल ही में यरकान, जॉन्डिस हुआ हो, या जो डिप्रेशन या जो लंबे अरसे की बेचैनी, क्रोनिक एंजाइटी का शिकार हो। अगर ये दवा किसी आम ताकतवर दवा की तरह ख़तरनाक, टॉक्सिक होती तो सिर्फ इसे लेना ही इंसान को परेशान करने के लिए काफ़ी होता। लेकिन अगर इंसान जिस्मानी तौर पर सेहतमंद हो तो उसे पहले से पता होता है कि ये दवा उसके लिए महफूज है, इसका असर 8 से 10 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, और इससे कोई लत, क्रेविंग या तकलीफ दे कैफियत नहीं होगी। यह यकीन इंसान को खौफ से आज़ाद कर देता है, यानी वो बगैर किसी परेशानी के इस तजर्बे में दाखिल होता है, और इस अनोखे गैर मामूली एहसास को किसी भयानक या शैतानी चीज़ में बदलने की कोशिश नहीं करता। मसलन एक बार मैंने जब एक कुर्सी को देखा तो वो क़यामत के दिन जैसी लग रही थी, या यूं कहें कि क़यामत का मंजर मुझे बहुत देर बाद समझ आया कि वो एक आम कुर्सी थी। उसी लम्हे मुझे अचानक घबराहट, पैनिक अटैक हुआ। मुझे लगा अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। हालांकि ये कैफियत एक ज़्यादा खूबसूरती और गहरे मानी की तरफ ले जा रही थी, फिर भी दिल में खौफ पैदा हुआ। जब मैंने बाद में इस खौफ पर गौर किया तो समझ आया कि ये हद से ज़्यादा हकीकत,
اوور ویلمنگ ریئلٹی کا خوف تھا، وہ حقیقت جو ایک ایسا ذہن جو عام طور پر علامتوں، سمبلز، لیبلز کی محفوظ دنیا میں رہتا ہے برداشت نہیں کر سکتا۔ مذہبی تجربات کی کتابوں میں بار بار ذکر ملتا ہے کہ جب کوئی شخص اچانک کسی الہی حقیقت مسٹیریم ٹریمینڈم سے سامنا کرتا ہے تو وہ بہت شدید تکلیف اور خوف محسوس کرتا ہے۔ مذہبی زبان میں یہ خوف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان کی انا اور اللہ کی پاکیزگی، ڈیوائن پیورٹی، ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتے۔ انسان خود کو دوسروں سے الگ محسوس کرتا ہے، جبکہ خدا کی حقیقت لامحدود، انفینائٹ ہوتی ہے۔ بوہم اور ولیم لا جیسے مفکرین کے مطابق اگر انسان کی روح پاک نہ ہو، ان ریجنریٹڈ سول، تو وہ الہی نور، ڈیوائن لائٹ کو صرف ایک جلتی ہوئی آگ کی صورت میں محسوس کرے گی جو سزا دینے والی ہو۔ اسی طرح کی تعلیم دی تبتن بک آف دی ڈیڈ میں بھی ملتی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ مرنے والی روح الہی روشنی، پیور لائٹ آف دی وائڈ سے گھبرا کر پیچھے ہٹتی ہے۔ وہ اس روشنی سے بچ کر اندھیرے کی طرف بھاگتی ہے، جہاں وہ دوبارہ کسی انسان، جانور، پریشان روح یا جہنم کے باسی کے طور پر جنم لیتی ہے۔ یعنی انسان ہر قیمت پر اس خالص، تیز، جلانے والی سچائی سے بچنا چاہتا ہے، کچھ بھی، بس وہ سچی روشنی نہ ہو۔ شیزوفرینیا کا مریض صرف ایک ناپاک روح، ان ریجنریٹ سول ہی نہیں ہوتا، بلکہ ایک شدید بیمار انسان بھی ہوتا ہے۔ اس کی بیماری یہ ہوتی ہے کہ وہ اندرونی اور بیرونی دنیا کی حقیقت سے بچنے کے لیے پناہ نہیں لے سکتا، جیسا کہ ایک عام، سنجیدہ یا صحت مند انسان کرتا ہے۔ عام لوگ اپنے دماغ میں ایک خود ساختہ دنیا بنا لیتے ہیں، جہاں ہر چیز عام فہم ہوتی ہے، جہاں روزمرہ کی باتیں، مشترکہ علامتیں، لیبلز، سمبلز اور سماجی اصول، سب کچھ ایک محفوظ سانچے میں بند ہوتے ہیں۔ مگر شیزوفرینیا کا مریض ان سب سے محروم ہوتا ہے۔ یہ شخص ایسے ہوتا ہے جیسے مسلسل مسکلین نامی دوا کے اثر میں ہو، یعنی وہ ایک ایسی حقیقت کو ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جو اتنی زیادہ حقیقی ہوتی ہے کہ وہ اسے برداشت نہیں کر پاتا۔ یہ حقیقت نہ تو وہ نظر انداز کر سکتا ہے اور نہ ہی اسے سمجھنے کے لیے اس کے پاس الفاظ یا ہمت ہوتی ہے، کیونکہ وہ دنیا کو صرف انسانی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ وہ ہر چیز کو اتنی عجیب، روشن اور غیر معمولی محسوس کرتا ہے کہ اسے لگتا ہے جیسے سب کچھ دشمنی پر مبنی ہو۔ پھر اس دشمنی سے بچنے کے لیے وہ خطرناک رد عمل اختیار کرتا ہے۔ کبھی وہ تشدد پر اتر آتا ہے اور کبھی اتنا خاموش ہو جاتا ہے کہ جسم جیسے بے جان ہو جائے۔ اگر کوئی اس راستے پر ایک بار چل پڑے، اس اندھیرے اور اذیت ناک راستے پر، تو واپسی تقریباً ناممکن ہو جاتی ہے۔ یہ بات اس وقت مجھے بہت واضح ہو چکی تھی۔ میں نے محقق کے سوال پر کہا، اگر شروعات خوف یا نفرت سے ہو تو پھر ہر چیز آپ کو یہی ثابت کر کے دکھائے گی کہ آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ آپ سانس بھی لیں گے تو لگے گا کہ یہ بھی سازش کا حصہ ہے۔ اس نے پوچھا، تو تم سمجھتے ہو کہ پاگل پن کیا ہوتا ہے؟ میں نے دل سے کہا، ہاں مجھے معلوم ہو گیا ہے، اور تم اسے کنٹرول نہیں کر سکتے۔ نہیں، اگر آغاز خوف سے ہو تو انجام تک اسی سمت جانا پڑتا ہے۔ میری بیوی نے اس وقت پوچھا، کیا تم اپنی توجہ کلیئر لائٹ یعنی پاکیزہ روشنی پر مرکوز کر سکتے ہو، جیسا کہ تبتن بک آف دی ڈیڈ میں کہا گیا ہے؟ میں کچھ شش و پنج میں تھا۔ اگر تم اسے تھامے رکھو تو کیا وہ تمہیں برائی سے بچا سکتی ہے، یا تم اسے تھام نہ پاؤ گے؟ کچھ دیر غور کے بعد میں نے کہا، شاید میں ایسا کر سکوں، لیکن صرف اس وقت جب کوئی مجھے یاد دلاتا رہے کہ یہ کلیئر لائٹ ہے۔ انسان یہ اکیلا نہیں کر سکتا۔ یہی تو تبتی رسم کا مقصد ہے، کوئی ساتھ بیٹھا ہو اور ہر وقت سمجھاتا رہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر میں نے اپنی کتاب نکالی، ایوانز وینٹس کی دی تبتن بک آف دی ڈیڈ، اور بے ترتیب صفحہ کھولا۔ ایک سطر نظر آئی، اے نیک روح، اپنے ذہن کو بھٹکنے نہ دے، اور یہی اصل مسئلہ ہے، ذہن کو بھٹکنے سے بچانا۔ نہ پرانی غلطیوں کی یاد، نہ خیالی خوشی، نہ پرانے زخم، نہ خوف، نہ نفرت، نہ لالچ، یہ سب روشنی کو چھپانے والے ہیں۔ جیسے بدھ مت کے مانک مرنے والے کو سکون دیتے ہیں، کیا آج کے ماہرین نفسیات پاگلوں کے لیے ایسا نہیں کر سکتے؟ کوئی آواز ہو دن بھر نیند میں جو انہیں بار بار یہ بتائے، چاہے تمہیں کیسا ہی خوف ہو، یہ سب وقتی ہے۔ اصل حقیقت وہی روشنی ہے جو تمہارے اندر بھی ہے، چاہے تم کتنی ہی اذیت میں ہو۔ جدید آلات جیسے ریکارڈنگ، اسپیکر، آٹو سوئچز وغیرہ کی مدد سے یہ باتیں ایسے اداروں میں بھی آسانی سے سنائی جا سکتی ہیں جہاں عملہ کم ہو۔ شاید کچھ بچھڑی ہوئی روحیں
اس طرح اپنی دنیا پر تھوڑا سا اختیار پا سکیں، ایسی دنیا جو ایک ساتھ خوبصورت بھی ہے اور ڈراؤنی بھی، مگر ہمیشہ غیر انسانی ہے اور عام انسان کی سمجھ سے ہمیشہ باہر ہے۔ خوش قسمتی سے مجھے اس کرسی کی چونکا دینے والی خوبصورتی سے ہٹا دیا گیا جس نے مجھے گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ قریب ہی جھاڑیوں پر جھکی ہوئی آئیوی کی بیلیں سبز محرابوں کی طرح نیچے لٹکی ہوئی تھی، جن میں نیلم جیسے چمکدار سبز رنگ کی روشنی تھی۔ اگلے لمحے کچھ پھول جو ریڈ ہارٹ پوکرز کہلاتے ہیں میری نظروں کے سامنے پھٹ پڑے، جیسے یہ اتنے زندہ اور طاقتور محسوس ہو رہے تھے کہ ابھی بول اٹھیں گے۔ یہ نیلے آسمان کی طرف ایسے کھنچ رہے تھے جیسے کوئی خواہش پوری ہونے کے قریب ہو، بالکل اس کرسی کی طرح جس پر دھوپ اور سائے کی دھاریاں پڑ رہی تھیں۔ یہ پھول بھی زیادہ خوبصورتی کا بوجھ اٹھا رہے تھے۔ میں نے نیچے پتوں کی طرف دیکھا تو وہاں باریک روشنی اور سایوں کا ایک پیچیدہ پر اسرار جال بنا ہوا تھا، جیسے کوئی راز ہو جسے سمجھنا ممکن نہ ہو۔ مصنف نے یہاں شیکی کا ایک جاپانی ہائکو مختصر نظم کو یاد کیا: پھول بنانا آسان ہے، پتے بنانا مشکل۔ یہ بالکل میرے اس وقت کے احساس کو بیان کرتا ہے کہ پھولوں کی چمک بہت واضح اور ظاہر تھی، جبکہ پتوں میں خاموش معجزہ چھپا ہوا تھا۔ ہم باہر گلیوں کی طرف نکلے۔ ایک بڑی ہلکی نیلی گاڑی کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے شدید ہنسی آ گئی۔ اتنی اہم کانہ خود پسندی، جیسے انسان نے یہ چیز خود اپنی تصویر میں بنائی ہو یا پھر کسی خیالی کردار کے جسے وہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہو۔ میں اتنا ہنسا کہ آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ پھر ہم دوبارہ گھر واپس آئے۔ کھانے کا بندوبست کیا گیا۔ ایک شخص جو مکمل طور پر میں نہیں تھا بہت شدت سے بھوکا نظر آیا اور کھانے میں مصروف ہو گیا۔ میں تھوڑے فاصلے سے بے دلی سے یہ سب دیکھتا رہا۔ کھانے کے بعد ہم گاڑی میں بیٹھ کر سیر کو نکلے۔ میسکلین کا اثر اب ختم ہونے کو تھا، لیکن اب بھی باغ کے پھولوں میں ماورائی خوبصورتی کی جھلک باقی تھی۔ گلیوں کے کنارے لگے درخت جیسے مقدس جنگل کا حصہ ہوں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے جنت، ایڈن اور ڈوڈونا یونانی مقدس مقام، یا نارڈک دنیا کا درخت اور صوفیانہ گلاب مسٹک روز کے درمیان سفر ہو رہا ہو۔ اچانک ہم ایک سڑک کے کنارے رکے، سن سیٹ بولیورڈ، جہاں لاتعداد گاڑیاں ایک اشتہاری خواب کی طرح چمکتی دمکتی گزر رہی تھی، اور ایک بار پھر مجھے شدید ہنسی کا دورہ پڑا۔ ہر گاڑی پچھلی سے زیادہ مضحکہ خیز لگ رہی تھی۔ پھر ہم درختوں، گھاس اور گلابوں سے بھری ایک اور جگہ پر پہنچے، پہاڑیوں پر ایک جگہ جہاں سے شہر کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ لیکن یہ منظر قدرے مایوس کن تھا، کیونکہ یہ منظر ویسا ہی لگا جیسے عام دنوں میں لگتا ہے۔ میرے لیے تو خوبصورتی اور روحانیت کا احساس فاصلے پر منحصر تھا، جتنا قریب اتنا زیادہ ماورائی، ڈیوائن۔ پھر ہم ایک نئے علاقے میں داخل ہوئے، ایک بدصورت عمارتوں والے مضافاتی علاقے میں، لیکن یہاں بھی کچھ لمحوں کے لیے وہی روحانی کیفیت دوبارہ ابھری، جیسے صبح والی جنت۔ اینٹوں کی چمنیاں اور سبز چھتیں سورج کی روشنی میں نیو یروشلم کے ٹکڑوں کی طرح چمک رہی تھی۔ پھر اچانک مجھے وہ کچھ دکھائی دیا جو گالڈی، ایک عظیم مصور، نے دیکھا تھا اور تصویروں میں دکھایا بھی تھا۔ ایک سادہ سی دیوار جس پر سایہ پڑا تھا، بظاہر خالی، لیکن وجود کا سارا مطلب اور سارا راز اس میں چھپا ہوا تھا۔ یہ وہی ریویلیشن ایک لمحے کو ہوئی اور پھر ختم ہو گئی۔ گاڑی آگے بڑھ چکی تھی اور وقت نے ایک اور روحانی پہلو دکھانا شروع کر دیا۔ یکسانیت میں فرق موجود ہے، لیکن یہ فرق کبھی بھی یکسانیت کے خلاف نہیں ہوتا۔ تمام بدھاؤں کی نیت مکمل وحدت اور تنوع دونوں کو سمونا ہوتا ہے۔ مثلاً وہ سرخ اور سفید گل داؤدی، وہ اس دیوار سے بالکل مختلف تھے، لیکن ان دونوں میں ایک جیسی موجودگی، ازنس تھی، ایک جیسا عارضی پن لیکن ابدی خوبصورت۔ 1 گھنٹے بعد ہم مزید 10 میل کا سفر اور دنیا کی سب سے بڑی دوا کی دکان کی سیر مکمل کر چکنے کے بعد گھر لوٹے، اور میں دوبارہ اسی حالت میں آ گیا تھا جسے عام طور پر ٹھیک ہوش میں ہونا کہا جاتا ہے۔ ایسی حالت جو اطمینان تو دیتی ہے لیکن دل کو مکمل طور پر خوش نہیں کرتی۔ یہ خیال کہ انسان کبھی مکمل طور پر مصنوعی جنتوں کے بغیر زندگی گزار سکیں گے بہت غیر حقیقی لگتا ہے۔ زیادہ تر مرد اور عورتیں ایسی زندگیاں جیتے ہیں جو یا تو بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں یا پھر بہت بورنگ، خالی اور محدود۔ اس لیے انسان ہمیشہ سے چاہتا رہا ہے
کہ کچھ دیر کے لیے خود سے باہر نکل جائے، اپنے حال سے اوپر اٹھ جائے۔ یہی خواہش انسان کی روح کی بنیادی بھوکوں میں سے ایک ہے۔ اسی لیے انسان نے فن، مذہب، میلے ٹھیلے، ناچ گانا، تقریریں ایجاد کی تاکہ کچھ لمحوں کے لیے ایک اور دنیا کا دروازہ کھل جائے۔ مصنف ایچ جی ویلز کے الفاظ میں یہ سب دیوار میں دروازے، ڈورز ان دی وال بن گئے، اور روزمرہ استعمال کے لیے انسان نے ہمیشہ نشہ آور چیزیں، کیمیکل انٹاکسیکینٹس استعمال کیے ہیں۔ وہ تمام پودے، پھل، جڑیں جن سے سکون، خوشی یا خواب جیسی کیفیت حاصل کی جا سکتی ہے، انسان صدیوں سے جانتا ہے اور انہیں استعمال کرتا آ رہا ہے۔ اب سائنس نے ان قدرتی چیزوں کے ساتھ نئی مصنوعی دیواریں بھی شامل کر دی ہیں، جیسے کلورل، بینزیڈرین، باربیچوریٹس۔ آج کل ان میں سے زیادہ تر دوائیں صرف ڈاکٹرز کے مشورے پر ہی لی جا سکتی ہیں، یا اگر خفیہ طریقے سے لی جائیں تو خطرے سے خالی نہیں ہوتی۔ صرف دو چیزیں ایسی ہیں جنہیں مغربی دنیا نے بغیر پابندی کے اجازت دی ہے: شراب، الکحل اور تمباکو، ٹوبیکو۔ باقی سب نشہ، ڈوپ کہلاتے ہیں، اور جو لوگ انہیں اجازت کے بغیر لیتے ہیں وہ پاگل یا خطرناک سمجھے جاتے ہیں۔ ہم آج تعلیم پر جتنا خرچ کرتے ہیں اس سے زیادہ شراب اور سگریٹ پر خرچ کرتے ہیں، لیکن یہ بات حیران کن نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے آپ سے فرار ہونے کی خواہش تقریباً ہر انسان میں تقریباً ہر وقت موجود ہوتی ہے، جبکہ نوجوانوں کے لیے کچھ کرنے کی خواہش صرف والدین میں ہوتی ہے، وہ بھی صرف تب تک جب تک بچے اسکول جاتے ہیں۔ اسی لیے یہ بات بھی حیران کن نہیں کہ لوگ آج بھی شراب اور سگریٹ کے بارے میں مزاحیہ باتیں کرتے ہیں، حالانکہ لاکھوں لوگ ہر سال شراب کے نشے میں ڈرائیونگ سے مر جاتے ہیں یا زخمی ہوتے ہیں۔ سگریٹ پینے اور پھیپھڑوں کا کینسر کا تعلق واضح ہے، پھر بھی لوگ سگریٹ کو کھانے کی طرح ایک عام عادت سمجھتے ہیں۔ ایک عقل مند ریشنلسٹ انسان کے لیے یہ رویہ حیران کن لگ سکتا ہے، لیکن تاریخ دان کے لیے یہ بالکل فطری ہے۔ قرون وسطیٰ کے عیسائی لوگ دوزخ پر مکمل یقین رکھتے تھے، لیکن پھر بھی اپنی خواہش، لالچ اور شہوت کے آگے جھک جاتے تھے۔ آج کے زمانے میں پھیپھڑوں کا کینسر، حادثے، لاکھوں مایوس شرابی انسان، یہ سب واضح حقیقتیں ہیں، لیکن یہ سب حقیقتیں انسان کے اندر کے فوری جذبات کے مقابلے میں دھندلی لگتی ہیں۔ یعنی وہ فوری احساس کہ ابھی مجھے سکون چاہیے، ابھی ایک سگریٹ یا ایک پیگ۔ ہم آج کے دور میں جی رہے ہیں۔ یہ دور ہے گاڑیوں کا اور تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کا۔ شراب پینا سڑکوں پر محفوظ ڈرائیونگ کے لیے خطرناک ہے، اور اسی طرح شراب اور تمباکو کی کاشت لاکھوں ایکڑ زرخیز زمینوں کو بیکار کر دیتی ہے، جو کہ خوراک یا کپڑے کی کاشت کے لیے استعمال ہو سکتی تھی۔ ظاہر ہے ان مسائل کا حل پابندیاں، پروہیبیشن نہیں ہے، کیونکہ انسان میں جو ایک گہری اندرونی خواہش ہوتی ہے کہ وہ خود سے اوپر اٹھے یا تھوڑی دیر کے لیے خود کو بھول جائے، وہ خواہش کسی دروازے کو بند کرنے سے کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کا واحد دانش مندانہ حل یہ ہے کہ ہم انسانوں کو بہتر اور کم نقصان دہ متبادل دیں، ایسے دروازے جو ان کی پرانی نقصان دہ عادتوں کو تبدیل کر سکیں۔ یہ نئے دروازے مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں: سماجی اور تکنیکی، روحانی یا نفسیاتی، غذائی، تعلیمی یا جسمانی سرگرمیوں پر مبنی۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان کو وقتاً فوقتاً ذہنی سکون، کیمیکل ویکیشنز کی ضرورت باقی رہے گی۔ اپنے نفس اور آس پاس کی ناپسندیدہ دنیا سے کچھ وقت کے لیے نکلنے کے لیے ایسی دوا کی ضرورت ہے جو چھوٹی مقدار میں مؤثر ہو، سینتھیٹک ہو یعنی تجربہ گاہ میں بنائی جا سکے، خوراک کی کاشت کے لیے زمینوں کو بیکار نہ کرے، افیون، کوکین، الکحل یا سگریٹ جتنی نقصان دہ نہ ہو، اور جس کا اثر صرف نیند یا بے خبری تک محدود نہ ہو بلکہ شعور کو بہتر، روشن اور بامقصد بنائے۔ مثال کے طور پر میسکلین ایک ایسی دوا ہے جو اکثر لوگوں پر تقریباً بے ضرر اثر ڈالتی ہے۔ یہ الکحل کی طرح کسی کو بھی لڑاکا، مجرم یا غیر ذمہ دار نہیں بناتی، بلکہ اسے خاموشی سے اپنی دنیا میں لے جاتی ہے۔ میسکلین کا اثر ایک روشن تجربہ ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کے بعد کوئی تکلیف دہ نشہ یا ہینگ اوور نہیں ہوتا۔ ابھی تک میسکلین کے طویل مدتی نقصانات کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے، لیکن جو قومیں اسے قدرتی شکل میں استعمال کرتی ہیں، جیسے پیوٹے کھانے والے امریکی انڈینز، ان پر اس کی نہ جسمانی نہ اخلاقی نقصان واضح نظر آتے ہیں۔ پھر بھی یہ دوا ابھی تک مثالی دوا نہیں کہلائی جا سکتی۔
کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ جنت نہیں بلکہ جہنم، یہ تکلیف دہ حالت دکھاتی ہے، اور اس کا اثر بہت دیر تک رہتا ہے، جو روزمرہ کے لیے نامناسب ہے۔ لیکن آج کی کیمیائی اور دماغی سائنس، کیمسٹری اور نیورو سائنس بہت کچھ ممکن بنا سکتی ہے۔ اگر ماہرین نفسیات اور سوشیالوجسٹ ہمیں یہ بتا دیں کہ آئیڈیل دوا کیسی ہونی چاہیے، تو فارماکولوجسٹ اور نیورولوجسٹ ایسی دوا تیار کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے کہا، خود سے نکلنے، خود کو بھولنے کی خواہش انسان کی روح کی بنیادی بھوک ہے۔ جب لوگ عبادت، اچھے اعمال یا روحانی ریاضت سے یہ کیفیت حاصل نہیں کر پاتے تو وہ مذہبی کیمیکل متبادل استعمال کرنے لگتے ہیں۔ مغرب میں شراب نیند کی گولیاں، مشرق میں شراب افیون، مسلم دنیا میں چرس حشیش، وسطی امریکہ میں شراب بھنگ، انڈینز میں شراب کوکا، جدید جنوبی امریکہ میں شراب یا باربیچوریٹس۔ ایک مصنف فلپ ڈی فیلس اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، زہریلے مادوں کا مذہبی مقاصد کے لیے استعمال دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ عمل صرف جاہلوں میں نہیں بلکہ اعلیٰ تہذیبوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں بلکہ ایک عالمی انسانی رجحان ہے، اور جو بھی مذہب کی اصل سمجھنا چاہتا ہے یا یہ جاننا چاہتا ہے کہ انسان کی روح کی گہری ضرورتیں کیا ہیں، وہ اس رجحان کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ آئیڈیل طور پر ہر انسان کو روحانیت اور عبادت کے ذریعے خود سے اوپر اٹھنے کا تجربہ ہونا چاہیے، مگر حقیقت میں ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ ہمیشہ ایسے لوگ رہیں گے جو اچھے مذہبی عقائد رکھتے ہیں، لیکن صرف مذہبی عبادت ان کی روحانی پیاس کو پورا نہیں کر پاتی۔ مثال کے طور پر جی کے چیسٹرٹن نے جس طرح شراب اور عبادت دونوں پر شوق سے لکھا، وہ ایسے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ آج کی زیادہ تر مسیحی کلیسائیں، خاص طور پر پروٹسٹنٹ فرقے، شراب کے استعمال کو تو برداشت کرتے ہی ہیں، لیکن کسی نے شراب کو مذہبی طریقے سے قبول نہیں کیا۔ یعنی شراب کو کبھی مقدس یا قربانی کی رسم، سیکرامنٹ کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ اس کے نتیجے میں ایک مذہبی شخص کو اپنا دین ایک طرف رکھ کر اور روحانی متبادل یعنی نشہ دوسری طرف رکھ کر جینا پڑتا ہے۔ شاید یہ ناگزیر ہے، کیونکہ شراب کو مذہب کا حصہ صرف وہ مذاہب بنا سکتے ہیں جہاں تہذیب اور نظم کی اہمیت کم ہو۔ مثلا یونانی دیوتا ڈایونیسس کی پوجا یا کیلٹک بیئر گاڈ کے تہوار شور اور بدتمیزی سے بھرپور ہوتے ہیں، مگر عیسائیت کی عبادات ایسی حالت، نشے یا جذباتی بے قابو پن کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی۔ اس کا نقصان شراب بنانے والوں کو نہیں لیکن مذہب کو ضرور ہوتا ہے۔ لاکھوں لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں روحانی کیفیت چرچ میں حاصل ہو، لیکن بدقسمتی سے، جیسا کہ شاعر نے کہا، بھوک سے بلکتی ہوئی بھیڑیں اوپر دیکھتی ہیں مگر خوراک نہیں ملتی۔ یہ لوگ عبادات میں شامل ہوتے ہیں، واعظ سنتے ہیں، دعائیں دہراتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، لیکن ان کا روحانی پیاسا دل خالی ہی رہتا ہے۔ مایوس ہو کر وہ شراب کی طرف رخ کرتے ہیں، اور وقتی طور پر کچھ حد تک شراب کام کر دیتی ہے۔ وہ شاید چرچ جانا جاری رکھیں گے، مگر اب وہ صرف ایک ظاہری رسم کے طور پر۔ جیسے بٹلر کی کہانی میں خدا کا نام تو لیا جاتا ہے مگر صرف زبان سے، اصل معبود اب شراب کی بوتل ہوتی ہے، اور اصلی مذہبی تجربہ وہ ہوتا ہے جب تیسرا گلاس چڑھ جاتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ عیسائیت اور شراب کا امتزاج ممکن نہیں، لیکن عیسائیت اور مسکلین کا میل ممکن ہے۔ امریکہ کے بہت سے قبائل ٹیکسس اور وسکونسن تک ایسے ہیں جنہوں نے نیٹو امریکن چرچ بنائی ہے۔ یہ ایک فرقہ ہے جس کا ایک اہم عمل ایک محبت بھری ضیافت، لو فیسٹ جیسا ہوتا ہے، جس میں پیوٹے نامی کیکٹس کو مقدس روٹی اور شراب کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ان قبائل کے نزدیک یہ پودا خدا کی خاص نعمت ہے، اور اس کا اثر خدائی روح، ڈیوائن اسپرٹ کی مانند ہوتا ہے۔ ایک امریکی ماہر جے ایس سلوٹکن جو ان کی عبادات میں شامل ہوا ہے، وہ کہتا ہے، یہ لوگ نہ تو نشے میں مدہوش ہوتے ہیں، نہ ہی ان کے الفاظ لڑکھڑاتے ہیں۔ وہ سب خاموش، با اخلاق اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں۔ میں نے کسی بھی گورے کے چرچ میں اتنا سچا مذہبی جذبہ اور نظم و ضبط کبھی نہیں دیکھا۔ تو سوال یہ ہے، یہ پیوٹے استعمال کرنے والے لوگ کیا محسوس کرتے ہیں؟ یہ وہ ہلکی سی نیکی کا احساس نہیں جو عام چرچ جانے والا اتوار کو 90 منٹ کے وعظ سے لیتا ہے، نہ ہی صرف وہ جذبات جو خدا، نجات دہندہ یا جج کے بارے میں سوچ کر آتے ہیں، بلکہ ان کے لیے مذہبی تجربہ ہوتا ہے
براہ راست اور روشنی بخشنے والا، فطری اور دل سے اٹھنے والا، ایسا تجربہ جو خود ساختہ ذہن کی گھڑی ہوئی چیز نہ ہو۔ کبھی کبھی جیسا کہ سلوٹکن کی رپورٹس میں آیا ہے، وہ عیسیٰ مسیح کے نظارے دیکھتے ہیں، کبھی خدا کی آواز سنتے ہیں، کبھی اپنی کمزوریاں دیکھتے ہیں اور سچائی قبول کرتے ہیں۔ ان تجربات کا عملی نتیجہ بھی مثبت ہوتا ہے۔ سلوٹکن لکھتا ہے کہ پیوٹے استعمال کرنے والے زیادہ محنتی ہوتے ہیں، زیادہ بردبار اور پرہیزگار ہوتے ہیں، کئی تو شراب سے مکمل پرہیز کرتے ہیں اور پرامن ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے درخت کے پھل اتنے اچھے ہوں تو اسے برا نہیں کہا جا سکتا۔ پیوٹے کو مذہبی علامت، سیکرامنٹ بنا کر استعمال کرنا نیٹو امریکن چرچ کے انڈینز نے ایک ایسا کام کیا ہے جو نفسیاتی لحاظ سے بھی درست ہے اور تاریخ کے لحاظ سے بھی قابل احترام ہے۔ عیسائیت کی ابتدائی صدیوں میں بہت سی مشرکانہ پیگن رسوم اور رواج اور تہواروں کو عیسائیت میں شامل کر لیا گیا تھا، یعنی انہیں مذہبی مقصد کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ یہ تہوار خود میں کوئی بڑی روحانی تربیت دینے والے نہیں تھے، لیکن یہ انسان کی ایک اندرونی نفسیاتی بھوک کو تسکین دیتے تھے۔ ابتدائی عیسائی مبلغین نے انہیں دبانے کی بجائے یہ سمجھداری دکھائی کہ انہیں جیسا ہیں ویسے قبول کر لیا جائے، کیونکہ یہ انسانی فطرت کی گہری خواہش کا اظہار تھے اور انہیں نئی مذہبی روایات کا حصہ بنا لیا گیا۔ نیٹو امریکنز نے بھی یہی کیا۔ انہوں نے ایک مشرکانہ رسم کو لیا جو ویسے بھی یورپی مشرکانہ تہواروں سے کہیں زیادہ روحانی اور شعوری روشنی دینے والی تھی، اور اسے عیسائی معنی دے دیے، حالانکہ یہ رسم شمالی امریکہ میں حال ہی میں آئی ہے۔ پیوٹے کھانے اور اس پر مبنی مذہب نے سرخ فام قوم کی روحانی خود مختاری کی ایک اہم علامت کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ کچھ انڈینز نے گورے لوگوں کی بالادستی کے جواب میں امریکی طرز زندگی اختیار کی، کچھ نے روایتی انڈین طرز حیات کی طرف واپسی رجوع کیا، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ہر دنیا سے بہتر چیزوں کا امتزاج لیا۔ انڈین روایتوں کی خوبیاں، عیسائیت کی خوبیاں اور ان دوسری دنیاؤں کی خوبیاں جہاں روح خود کو آزاد اور خدائی فطرت کے مشابہ محسوس کرتی ہے، اسی امتزاج سے نیٹو امریکن چرچ وجود میں آیا۔ اس میں روح کی دو بڑی خواہشیں، خود مختاری اور خود سے اوپر اٹھنے کی طلب، ایک تیسری چیز میں ضم ہو گئی ہے جس کا نام ہے عبادت، خدا کی مرضی کو انسان کے لیے قابل فہم بنانا اور ایک مربوط عقیدے کے ذریعے کائنات کو سمجھنا۔ دیکھو بیچارہ انڈین جس کا سادہ دماغ آگے سے ڈھانپ دیتا ہے مگر پیچھے سے ننگا چھوڑ دیتا ہے، لیکن در حقیقت ہم یعنی تعلیم یافتہ اور خوشحال گورے، ہم نے خود کو پیچھے سے ننگا چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے اپنے سامنے کے حصے کو کسی فلسفے سے ڈھانپ لیا ہے، چاہے وہ عیسائیت ہو، مارکسزم ہو یا سگمنڈ فرائیڈ کا مادہ پرستی والا نظریہ، مگر پیچھے ہم حالات کے اندھوں کے رحم و کرم پر ہیں۔ اس کے برعکس غریب انڈینز نے دانائی دکھائی، اس نے اپنی الہیاتی نیچر کا پتہ فگ لیف آف تھیولوجی کے ساتھ ایک روحانی تجربے کی لنگوٹی بھی باندھ لی ہے۔ میں اتنا نادان نہیں ہوں کہ میسکلین یا کسی بھی دوسری دوا کے اثرات کو انسانی زندگی کے آخری مقصد یعنی روشنی یعنی انلائٹنمنٹ یا روحانی بیداری کے برابر سمجھوں۔ میری بات کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ میسکلین کا تجربہ وہ چیز ہے جسے کیتھولک علماء ایک بے قیمت نعمت کہتے ہیں، یعنی نجات کے لیے ضروری تو نہیں، لیکن اگر دستیاب ہو تو شکر گزاری کے ساتھ قبول کی جا سکتی ہے۔ عام سوچنے اور دیکھنے کے طریقے سے باہر نکلنا، چند گھنٹوں کے لیے دنیا کو ویسے دیکھنا جیسی وہ اصل میں ہے، نہ کہ ایک جانور کی طرح جو صرف جینے کی فکر میں ہو، یا ایک ایسے انسان کی طرح جو صرف لفظوں اور خیالات میں الجھا ہو، بلکہ ویسا جیسے مائنڈ ایٹ لارج یعنی کھلا غیر محدود شعور اسے براہ راست بغیر شرط کے دیکھتا ہے۔ یہ تجربہ ہر شخص کے لیے قیمتی ہے، خاص طور پر علمی سوچ رکھنے والے کے لیے، کیونکہ انٹلیکچوئلز یعنی دانشور وہ شخص ہوتے ہیں جس کے لیے گوئٹے کے الفاظ میں لفظ خود ایک زرخیز چیز بن جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ہم جو آنکھ سے دیکھتے ہیں وہ ہمارے لیے اجنبی ہوتا ہے اور اس کا گہرا اثر ضروری نہیں، لیکن خود گوئٹے جو زبان کا ایک عظیم ماہر تھا ہمیشہ اپنے الفاظ سے متفق نہیں رہتا تھا۔ اس نے اپنی درمیانی عمر میں لکھا، ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں، ہمیں بہت کم بولنا چاہیے اور زیادہ خاکے بنانے چاہیے۔
میں تو چاہتا ہوں کہ بولنا ہی چھوڑ دوں اور قدرت کی طرح سب کچھ خاکوں کے ذریعے بیان کروں۔ وہ انجیر کا درخت، وہ چھوٹا سانپ، کھڑکی پر رکھا کوکون، یہ سب بڑی علامتیں ہیں۔ جو شخص ان کا مطلب سمجھ جائے وہ بولے بغیر سب کچھ کہہ سکے گا۔ جب میں سوچتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ بولنا کچھ فضول، معمولی بلکہ مصنوعی سا کام ہے۔ اس کے برعکس جب آپ فطرت کے سامنے خاموش کھڑے ہوتے ہیں کسی بنجر پہاڑ یا ویران وادی میں، تو اس کی سنجیدگی اور خاموشی آپ کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ ہم کبھی مکمل طور پر زبان یا علامتوں سمبلز کے نظام سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکیں گے، کیونکہ انہی کے ذریعے ہم جانوروں سے بڑھ کر انسان ہوئے ہیں، مگر ہم ان کے فائدے کے ساتھ ساتھ ان کے غلام بھی بن سکتے ہیں۔ ہمیں سیکھنا ہوگا کہ الفاظ کو مؤثر طریقے سے کیسے استعمال کریں، مگر ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سیکھنا ہوگا کہ دنیا کو براہ راست دیکھنا کیسے جاری رکھیں، اور ان خیالات یا تصورات کی دھند سے بچنا ہوگا جو ہر حقیقت کو کسی عام سے نام یا خیال میں بدل دیتی ہے۔ ہمارا ادب ہو یا سائنس، عام ہو یا مخصوص، ہر تعلیم بنیادی طور پر زبانی وربل ہے، اس لیے یہ اکثر اپنا اصل مقصد حاصل نہیں کر پاتی۔ یہ بچوں کو مکمل انسان بنانے کی بجائے ایسے سائنس کے طالب علم پیدا کرتی ہے جو قدرت نیچر سے بے خبر ہوتے ہیں، اور ایسے ادب کے طالب علم جو انسانیت سے ناواقف ہوتے ہیں، اپنی ہو یا دوسروں کی۔ گیسٹالٹ ماہرین نفسیات جیسے سیمیول رنشا نے انسانی دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت بڑھانے کے طریقے ایجاد کیے ہیں، لیکن کیا ہمارے تعلیمی ادارے ان طریقوں کو اپناتے ہیں؟ جواب ہے نہیں۔ ہر وہ استاد جو ذہنی اور جسمانی مہارت سکھاتا ہے، چاہے وہ نظر کی مشق ہو یا ٹینس، رسے پر چلنا ہو یا دعا کرنا، ان سب نے کوشش اور غلطی، ٹرائل اینڈ ایرر سے یہ سیکھا ہے کہ ان کے شعبے میں بہترین کارکردگی کن حالات میں ممکن ہے۔ لیکن کیا کسی بڑے ادارے، کسی بڑی فاؤنڈیشن نے کبھی یہ منصوبہ بنایا ہے کہ ان تجربات کو اکٹھا کر کے تخلیقی صلاحیت بڑھانے کا ایک جامع نظریہ اور عملی نظام بنایا جائے؟ جہاں تک مجھے علم ہے جواب ہے نہیں۔ مختلف طرح کے گروہ اور عجیب لوگ کئی طریقے سکھاتے ہیں صحت، سکون اور ذہنی راحت پانے کے، اور ان کے سننے والوں کے لیے ان طریقوں میں سے کئی ثابت شدہ طور پر مؤثر بھی ہوتے ہیں۔ لیکن کیا ہم دیکھتے ہیں کہ معزز ماہر نفسیات، فلسفی یا مذہبی رہنما ان غیر رسمی اور کبھی بدنام جگہوں پر اترتے ہیں جہاں اکثر سچائی، ٹروتھ کو دبایا ہوا، نظر انداز کیا ہوا بیٹھا پایا جاتا ہے؟ پھر بھی جواب ہے نہیں۔ اب میسکلین پر تحقیق کی تاریخ دیکھیں۔ 70 سال پہلے اعلیٰ صلاحیتوں کے لوگوں نے اس دوا کے ذریعے حاصل ہونے والے روحانی اور شعوری تجربات کو بیان کیا، بشرط یہ کہ دوا اچھی صحت، درست ماحول اور صحیح نیت سے لی جائے۔ لیکن کتنے فلسفیوں، علماء دین یا پیشہ ور اساتذہ نے اس دیوار میں دروازہ کھولنے کی جرت کی؟ عملی طور پر اس کا جواب ہے کسی نے نہیں۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں تعلیم زیادہ تر لفظوں کا کھیل ہو، وہاں اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ کسی بھی ایسی چیز پر سنجیدہ توجہ دینا تقریباً ناممکن سمجھتے ہیں جو لفظوں یا خیالات سے ہٹ کر ہو۔ ہمیشہ پیسہ دستیاب ہوتا ہے اور ڈاکٹریٹس کی ڈگریاں دی جاتی ہیں اس قسم کی علمی تحقیق پر، جس میں بس یہ دیکھا جاتا ہے کس نے کس کو متاثر کیا کہ وہ کب کیا بولے۔ یہ آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں بھی ہے کہ زبانی علوم، وربل ہیومینٹیز کو عزت ملتی ہے، جبکہ غیر زبانی علوم یعنی وہ فنون جن میں ہم اپنی زندگی کی اصل حقیقت کو براہ راست محسوس کرتے ہیں، انہیں مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ کسی تیسرے درجے کے شاعر کے جملوں کا مکمل مجموعہ یا ایک ایسی فہرست جس سے ساری فہرستیں ختم ہو جائیں، یہ سب اگر قدیم لائبریری طرز الیگزینڈرین پروجیکٹ کی ہوں تو بآسانی منظوری اور مالی مدد حاصل کر لیتی ہیں۔ مگر اگر کوئی یہ دریافت کرنا چاہے کہ ہم اور ہماری آئندہ نسلیں کیسے زیادہ بیدار، زیادہ حساس بن سکتی ہیں، اندرونی اور بیرونی حقیقت کو کیسے زیادہ شدت سے محسوس کر سکتی ہیں، روح کے لیے کیسے زیادہ کھلی بن سکتی ہیں، نفسیاتی خرابیوں سے بچ کر جسمانی صحت کیسے بہتر رکھ سکتی ہیں، اپنے نروس سسٹم پر تھوڑا بہت اختیار کیسے پا سکتی ہیں، تو ایسی کسی غیر زبانی تعلیم پر کوئی قابل احترام شخص کسی قابل احترام یونیورسٹی یا چرچ میں کچھ نہیں ہوگا۔ الفاظ پر یقین رکھنے والے وربلسٹ
غیر زبانی چیزوں سے بدگمان ہوتے ہیں۔ عقلیت پسند ریشنلسٹس ان چیزوں سے ڈرتے ہیں جو غیر عقلی اور سیدھی حقیقت نان ریشنل فیکٹ ہوتی ہیں۔ دانشور انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں کہ جو ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں وہ ہمارے لیے اجنبی ہے اور اسے دل پر اثر نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے بھی یہ غیر زبانی تعلیم کسی مروجہ خانہ بندی اسٹیبلشڈ کیٹیگری میں فٹ نہیں آتی۔ نہ تو یہ مذہب ہے، نہ نیورولوجی، نہ جسمانی ورزش، نہ اخلاقیات، نہ سوشل سٹڈیز، نہ ہی تجرباتی نفسیات۔ لہٰذا تعلیمی یا مذہبی اداروں کے لیے یہ غیر موجود شمار کی جاتی ہے، یا تو اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے یا ایک حقارت بھری مسکراہٹ کے ساتھ ان لوگوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جنہیں لفظی شدت پسندی کے فریسی، پاگل، جعلی، دھوکے باز اور اناڑی کہتے ہیں۔ ولیم بلیک نے کڑوا لہجہ اختیار کرتے ہوئے لکھا تھا، میں نے ہمیشہ پایا ہے کہ فرشتوں میں یہ غرور ہوتا ہے کہ وہ خود کو ہی عقل مند سمجھتے ہیں۔ وہ ایسا ایک بے باک اعتماد سے کرتے ہیں جو منظم استدلال، سسٹمیٹک ریزننگ سے جنم لیتا ہے۔ منظم استدلال وہ چیز ہے جس کے بغیر ہم بطور انسان زندہ نہیں رہ سکتے، لیکن اگر ہمیں ذہنی توازن، سینٹی کو برقرار رکھنا ہے تو ہم براہ راست دیکھنے کی صلاحیت کے بغیر بھی نہیں رہ سکتے، اور جتنی غیر منظم ہو اتنی ہی بہتر۔ یہ جو دی گئی حقیقت، یہ ایک لامتناہی انفینائٹ چیز ہے جسے مکمل سمجھا نہیں جا سکتا، لیکن پھر بھی ہم اسے براہ راست کسی حد تک مکمل طور پر محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ماورائی حقیقت ہے جو انسانی دائرے سے باہر ہے، لیکن پھر بھی ہمیں قریبی اور محسوس ہونے والی شرکت کی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے۔ ٹو بی انلائٹنڈ کا مطلب ہے کہ ہم ہمیشہ حقیقت کی مکمل موجودگی کو جانتے رہیں، ایسے جانیں کہ ہم اب بھی بطور جانور زندہ رہیں، بطور انسان محسوس اور سوچ سکیں، اور جب ضرورت ہو تو منظم استدلال کا استعمال بھی کر سکیں۔ ہماری اصل منزل تو یہ ہے کہ ہم جان لیں کہ ہم ہمیشہ وہی تھے جہاں ہونا چاہیے تھا۔ افسوس ہم یہ کام خود کے لیے بہت مشکل بنا لیتے ہیں، لیکن اس دوران کچھ بے قیمت نعمتیں بھی ملتی رہتی ہیں، جزوی اور لمحاتی روشنیاں۔ اگر ہماری تعلیم کا نظام کم لفظی اور زیادہ حقیقت پسند ہوتا تو ہر فرشتے کو ایک وقفے کے طور پر کبھی کبھار کسی کیمیائی دروازے، کیمیکل ڈور ان دی وال سے روحانی تجربے کی دنیا میں جانے کی اجازت بلکہ سفارش کی جاتی۔ اگر وہ ڈر جاتا تو یہ تکلیف دہ مگر فائدہ مند ہوتا، اگر وہ وقتی مگر لازوال روشنی حاصل کرتا تو اور بھی بہتر ہوتا۔ دونوں صورتوں میں وہ فرشتہ تھوڑا کم مغرور ہوتا، تھوڑا زیادہ خوش ہوتا، اپنی جہالت کا اعتراف زیادہ عاجزی سے کرتا، اور لفظوں اور حقیقت، استدلال اور راز کے تعلق کو زیادہ بہتر سمجھنے کے قابل ہو جاتا۔ ایکویناس نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ایک روحانی کیفیت محسوس کی۔ اس کے بعد اس نے اپنا نامکمل کتابی کام چھوڑنے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس کے لیے ایرسٹوٹل، سوالات، دلائل، سب کچھ بھوسا اور تنکا بن گیا تھا۔ اکثر دانشوروں کے لیے ایسا پڑتال کرنا مناسب نہیں ہوتا، لیکن ایکویناس وہ سب کچھ کر چکا تھا اور اب وہ مرنے کے قریب تھا۔ اس نے علامتی بھوسے کو چھوڑ کر اصل نوالا چکھنے کا حق حاصل کر لیا تھا، لیکن جو کم درجے کے فرشتے ہیں اور جن کی زندگی ابھی باقی ہے ان کو واپس اسی بھوسے کی طرف جانا ہوتا ہے۔ مگر جو شخص دیوار میں دروازے سے ہو کر واپس آتا ہے وہ کبھی وہی نہیں رہتا جو گیا تھا۔ وہ زیادہ دانا ہوتا ہے مگر کم مغرور، زیادہ خوش ہوتا ہے مگر کم خود پسند، زیادہ عاجز، اور لفظوں اور حقیقت کے تعلق کو زیادہ گہرائی سے سمجھنے کے قابل ہوتا ہے۔ اس راز، اس مسٹری کے سامنے جسے سمجھنے کی کوشش ہمیشہ ناکام ہی رہتی ہے۔